حضرت صاحب میدان شیر اہل سنت میدان میں محبت بھرا عقیدت بھرا انقلاب بھرا نعرہ شما اچا قبلہ پیر سے دا خطاب لا جواب نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے بآواز بلند او عظیم شخصیت استاد العلماء والفضلاء والمشائخ والعظام حضرت علامہ مولانا فخر السادات سید امیر محمد بھوروی دامت برکاتہم العالیہ علم و عرفان دے مرکز و محور مناظر اسلام مبلغ پاکستان بھی ہیں بہت بڑی عظیم شخصیت ہیں جن دے تقریر دے نال بہت سارے لوگ ہیں دے کردار سمر ونجن وہ عظیم لوگ ہوندے انہیں دی زیارت ثواب انہیں دی زیارت گناہ دا کفارہ اے ولییں دی نشانی ہے جیرے ویلے دیکھو دید کھاڑ ونجے سمجھو اللہ دے نیک بان ہیں نیک بزرگ ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون عظیم لوگ زیارتی ثواب ان دا گفتگو سنن ثواب بآواز بلند نعرہ دے جواب نعرہ تکبیر ہاتھ چاہ کے کوئی بازو تلے نہ رہوے اللہ تمہارے بازو سلامت رکھے تمہارے سینے سلامت رکھے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر دیکھو تو صحیح سٹیج دوتے نال پیر صحیح نال تشریف فرمائے پیر خلیل صحیح ہونی سیفی سبحان اللہ مبارک سرکار دے دست بیت عظیم لوگ وہی تشریف فرمائے محبت نال نعرہ دے جواب جو جھوم کے صوفی بن کے نعرہ دے جواب جو نعرہ تکبیر سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سیاں جیرے بآواز بلند تیرے نا گھندے پائیں ہننے کو بلند کر دے تیرے نا جیرا زور تا گھندے پائیں ہننے کوئی عظیم بڑھا دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جاگ اٹھے ہیں اہل سنت گونج اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو اے دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے علامہ سید بھوروی صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی ازواج سیدنا ومولانا محمد وعلى اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تمام ساتھی بلند آواز پڑھی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ
والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. واجب الاحترام محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین فیضی صاحب خطیب و امام جامع مسجد حاضہ. واجب الاحترام محترم بزرگوار جناب صوفی خلیل احمد نقشبندی سیفی صاحب. واجب الاحترام مجاہد اہل سنت محترم جناب قاضی محمد ذوالفقار چشتی صاحب. واجب الاحترام برادر مکرم محمد عبدالعزیز ناصر صاحب. دیگر معزز محترم سامعین کرام، اللہ جل شانہ کا فضل و احسان، زندگی کی ایک اور شام اللہ پاک اور اس کے محبوب علیہ السلام کے نام کرنے کی توفیق بخشی. اللہ تعالی ہماری حاضری بارگاہ عزتی میں قبول و منظور فرمائے. برادرم محترم جناب میزبان محفل بانی محفل محمد ظفر اقبال بھائی اور ان کے جملہ برادران، اس بزم کا انہوں نے انعقاد کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے. آج برادرم محمد ظفر اقبال کی اہلیہ مرحومہ کی پہلی برسی ہے. 4 جنوری کے حساب سے انہوں نے یہ ایصال ثواب کے لیے ذکر نبی کریم علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کیا ہے. تلاوت، نعت پاک، ذکر پاک، اللہ تعالیٰ کے نام کی خیرات، تمام امور صالحہ کا توسل اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں مقام بالا نصیب فرمائے اور ان کی جملہ اولاد کو نیک اعمال والی لمبی زندگی عطا فرمائے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکیں اور ان کی بخشش اور مغفرت کا سامان بن سکیں. قرآن مقدس کی ایک مشہور سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. آج چونکہ برسی کی محفل ہے، ایصال ثواب کی محفل ہے، تو کچھ اصلاح احوال اور اصلاح معاشرہ، فکر آخرت، موت، قبر، اس حوالے سے میں چند گزارشات پیش کروں گا. ماشاءاللہ یہ آپ کے علاقے اور بالخصوص اس مسجد اور مسجد کے آس پاس رہنے والوں کا بخت ہے. کثیر تعداد میں علماء تشریف لاتے ہیں، محافل کا انعقاد ہوتا ہے اور آپ ایک سے بڑھ کر ایک اچھے اچھے علماء کے وعظ سنتے ہیں اور اپنے سینوں کو روشن کرتے ہیں. عقائد کے حوالے سے ناموس رسالت، ختم نبوت، عشق رسول، تعظیم مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت اہل بیت، شان اولیاء رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم بہت کچھ سنتے ہیں اور اپنے ایمان مضبوط کرتے ہیں، لیکن اصلاح معاشرہ کے حوالے سے بات چیت بہت کم ہوتی ہے. اور جس طرح دوسرے موضوعات کی ضرورت ہے، اس موضوعات کی بھی اشد ضرورت آج معاشرے کو درکار ہے. تو اس لیے چند گزارشات اس حوالے سے پیش خدمت ہیں. وہ پچھو دو بڑھ کے بیٹھے نا کھڑکی دے وچ دیکھو نا کہڑے سونے لگتے بیٹھے، انہوں کو سنبھالو. وہ کہیں گے مست پہن جو، انہوں چپ کراؤ چپ کراؤ. بھائی تھوڑا جے وچے نا پیچھے دھمک آندی پئی اس نو. قرآن مقدس کی یہ سورہ مبارکہ قسم سے شروع ہوئی ہے. والعصر، فرمایا قسم ہے زمانے کی. عصر یہ زمانے کو بھی کہتے ہیں اور عصر کی ہم ایک نماز بھی ادا کرتے ہیں. اور عصر کی مختلف تشریحات اور تفاسیر علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں، جن میں سے ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آقا کریم کے ساتھ نسبت رکھنے والی بے شمار چیزوں کی قسم بیان فرمائی، تو یہ عصر وہ زمانہ ہے جس کو آقا کریم کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی ہے
اور اللہ کریم نے فرمایا والعصر، محبوب ہمیں آپ کے پاک زمانے کی قسم ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا زمانہ اتنا حسین زمانہ ہے کہ اللہ پاک اس زمانے کی قسم بیان فرما رہا ہے۔ اب دوسری بات کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام گزرے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو اپنا کلمہ پڑھایا ہے اور خود آپ کے اور میرے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، قیامت تک حضور ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی آقا کریم کا کلمہ پڑھا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک امتیں اپنے نبی کا کلمہ پڑھتی ہیں اور نبی رسول حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ پھر میرے آقا کریم کی جلوہ گری ہوتی ہے، تمام کائنات پر ایمان کے لیے آقا کریم کا کلمہ ضروری ہو گیا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام پردہ فرما گئے، لیکن زمانے کو بتا گئے لا نبی بعدی، اب قیامت تک میرے بعد نیا نبی نہیں آ سکتا، قیامت تک حضور ہی کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ جو اس کلمے سے بھاگے گا اس کا ایمان برباد ہو جائے گا۔ تو اب والعصر کا معنی یہ ہے محبوب آپ کے زمانے کی قسم ہے، جو گزر گیا وہ بھی مصطفیٰ کا زمانہ ہے اور جو قیامت تک آنے والا ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ والعصر کا معنی ہے اے محبوب علیہ السلام، ہمیں آپ کے مبارک زمانے کی قسم ہے۔ تھوڑا اس نو سنبھالو، بیس نو کھٹ کرو، وسل نو بھی ذرا سنبھال، ہلکا جی ایکو دیو، انہیں معمولی نہ جوگا۔ اے محبوب علیہ السلام، ہمیں آپ کے زمانے کی قسم ہے۔ میں اسی قسم پہ بیٹھ جاؤں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ قسم اٹھا کے اللہ پاک نے اس بات کا اعلان کیا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ سامعین محترم، اس حوالے سے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اس کا مفہوم مجھے اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب بازار کے اندر شام ڈھلنے والی تھی اور ایک برف بیچنے والا کہہ رہا تھا لوگوں میری برف لے لو ورنہ میرا تمام سامان ضائع ہو جائے گا اور میری موڑی ضائع ہو جائے گی۔ کہ جس طرح وہ برف بیچنے والا اگر اس کی برف بک جائے تو پیسے گھر لے جاتا ہے اور وہ پیسہ اگلے دن اس کے کام آتا ہے، اور اگر اس کی برف نہیں بکتی تو پڑے پڑے برف گھل جائے گی اور پھر اس کے کچھ بھی وہ برف نہیں آئے گی جبکہ وہ پانی بن جائے گا۔ تو کہا مجھے وہاں سمجھ آئی ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کی زندگی بھی برف کے بلاب کی طرح پگھلتی چلی جا رہی ہے اور اس کا ایک ایک قطرہ، ایک ایک دن جو ہے وہ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان سویا ہے تب بھی وقت گزر رہا ہے، انسان جاگا ہے تب بھی وقت گزر رہا ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وقت گزر رہا ہے، یہ بغیر نماز کے پڑھا ہے تب بھی وقت گزر رہا ہے۔ اس زندگی کے سفر کو اور میٹر کو، اس گھڑی کو انسان روک نہیں سکتا، تو لہذا انسان تو گھاٹے میں جا رہا ہے۔ نیا سال شروع ہوا، اگرچہ یہ اسلامک نہیں تھا، یہ شمسی سال تھا جو کہ عیسائی لوگ جس سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پہ جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، یہ جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ نیا سال مبارک کس کو دے رہے ہو؟ جس کی زندگی کا ایک سال گھٹ گیا اس کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں، سالگرہ منائی جاتی ہے۔ ارے ایک سال یہ زندگی کا گھٹا بیٹھا ہے اور آپ اس کو مبارکیں دے رہے ہو۔ تو بہرحال انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان کی زندگی گھٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے اور برف کے اس پانی کی طرح ضائع ہو رہی ہے۔ اب جس نے مال بیچ لیا وہ فائدہ میں رہا اور جس کا مال رہ گیا اس کی برف گھل گئی، اس کے وہ کل کام نہیں آئے گا۔ مال بیچنے سے مراد کیا ہے؟
آج جس نے نماز پڑھ لی، قبر کی تیاری کر لی، کل کے لیے کچھ سرمایہ لے لیا، جب کل آئے گا تو کل یہ اعمال اس کے کام آ جائیں گے۔ جو غفلت میں ہے، جو نماز نہیں پڑھ رہا، نیکیاں نہیں کر رہا، یہ دنیا سے جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، میں آخر میں جا کر اس حوالے سے بات کروں گا۔ اللہ کریم نے فرمایا انسان خسارے میں ہے۔ اب اللہ پاک بیان کر رہا ہے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، جو گھاٹے میں نہیں ہیں، جو نفع والے ہیں۔ سامعین محترم، ہمیں دو کاروبار بتائے گئے اور کہا گیا اس کاروبار میں آؤ گے تو تمہیں نقصان ہوگا، اور یہ کاروبار کرو گے تو تمہیں 100% فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ ہم جو کاروبار ہے نقصان والا اس کو چھوڑ دیں گے، اور جو نفع والا ہے ہم اسی طرف دوڑے دوڑے جائیں گے۔ ہمیں کہا جائے کہ اگر آپ زمین کا یہ ٹکڑا خریدو گے تو آپ کو تھوڑا نفع ہوگا، اور یہ ٹکڑا خریدو گے تو آپ کو 4 گنا نفع ملے گا، تو ہم نفع والی طرف جائیں گے۔ ہم تھوڑا نفع بھی نہیں لینا چاہتے، نقصان کی طرف تو ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہو کہ اس کام میں میرا نقصان ہے، ہم اس کام کی طرف مڑ کر دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم دنیا کا نفع تلاش کرتے ہیں۔ تو اللہ کریم بھی بیان کر رہا ہے یہاں بیٹھا ہر بندہ خسارے میں ہے، دنیا میں سانس لینے والا ہر انسان گھاٹے میں ہے، ہر مرد و عورت، بچہ بوڑھا خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو دولتیں جن لوگوں کے پاس ہیں وہ نقصان والے نہیں ہیں، وہ نفع والے ہیں، ناکامی والے نہیں ہیں، وہ کامیابی والے ہیں، وہ نامراد نہیں ہیں بلکہ وہ بامراد ہیں۔ وہ دو دولتیں کیا ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پہلی دولت ایمان ہے اور دوسری دولت اعمال ہے۔ فرمایا جن کے ایمان اعلیٰ ہیں، جن کا ایمان مضبوط ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ وعملوا الصالحات، اور جن کے اعمال نیک ہیں وہ کامیابی والے ہیں۔ جن کا ایمان بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے وہ ہو گیا کامیاب اور بامراد۔ جس کا ایمان کمزور ہے اور عمل خراب ہے وہ نامراد ہے، ناکارہ ہے اور بیکار ہے، کچرے کا ڈھیر ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس کا مصداق ہے اور وہ تباہی میں جا رہا ہے، بربادی میں جا رہا ہے۔ اب ان پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا، ایمان کیا ہے اور اعمال کیا ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ سامعین محترم میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے۔ اگر بات کی جائے کہ ایمان کا نچوڑ کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان محبت مصطفیٰ کا دوسرا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ لیکن ایمان کی کچھ تفصیل ہمیں علماء ذیشان نے قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے بیان فرمائی ہے اور نچوڑ عطا کیا ہے کہ ایمان کیا ہے۔ آج آپ بھی سن لیجئے، ایمان عقیدے کو کہتے ہیں۔ بولیے کس کو کہتے ہیں؟ ہم سب صاحب ایمان ہیں۔ بولیے ہم کون ہیں؟ صاحب ایمان، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ بولیے ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ قرآن پاک ان سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ پاک خطاب کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن پاک کے اندر 20 مقامات پر اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ بولیے ہم ایمان والے ہیں۔ بولیے کون ہے؟ ایمان والے ہیں۔ ایمان کہتے ہیں عقیدے کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ، نظریہ، اور نظریے کا تعلق، عقیدے کا تعلق انسان کی زبان کے ساتھ کم ہوتا ہے، دل اور دماغ کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ دل میں کیا ہے، دماغ میں کیا ہے، سوچ کیا ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور عقیدے کا مضبوط ہونا یہ انتہائی ضروری ہے۔ جو متزلزل ہے اپنے عقیدے پر، جس کو یقین اور اعتماد نہیں ہے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ وہ ادھر کا ہے
نہ وہ ادھر کا ہے، مذبذبین بین ذالک، وہ درمیان میں تذبذب میں مبتلا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ بھی ٹھیک ہو سکتا ہے، یہ منافق ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جو منافق ہے جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں ڈالا جائے گا۔ ایک کافر ہے، ایک منافق ہے اور ایک مومن ہے۔ کافر چٹا انکار کرتا ہے، میں نہیں مانتا، منافق اوپر سے مانتا ہے اور دل میں تذبذب کا شکار رہتا ہے، اور مومن وہ ہوتا ہے جو زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، دل سے یقین بھی کیا کرتا ہے۔ ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ یہ ایمان کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ہم جس چیز پر ایمان لائے ہیں اور ہمیں مومن یعنی ایمان والا کہا گیا ہے وہ ذات باری تعالی ہے۔ اللہ پاک وحدہ لا شریک کو ہم نے بغیر دیکھے مانا ہے۔ آج تک کسی نے نہیں دیکھا، محسوس نہیں کیا، لیکن یقین ہمارا اتنا کامل ہے اللہ کی ذات پر، کوئی ہمیں کاٹ ڈالے، مار ڈالے، ٹکڑے کر ڈالے اور کہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کر دو، تو ہم میں سے ہر بندہ مرنے کے لیے تیار ہے، کٹنے کے لیے تیار ہے۔ جس ذات کو دیکھا نہیں ہے اس ذات کا انکار کرنے کے لیے کوئی مومن تیار نہیں ہے۔ اللہ پر ہمارا یقین ہے کہ ہمارا اللہ ہے۔ پہلی بات اس کو ماننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، بولیے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ذات کا ماننا ضروری ہے اور ذات کے ساتھ ساتھ اس کی صفات کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اب اس کی صفات تو ہیں لامحدود، جو ہمارے احاطہ شمار سے باہر ہیں، لیکن چند ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں بھی علم ہے۔ ذات کے ساتھ صفات یہ ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، پوری کائنات کے بنانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، پوری کائنات کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تنہا ہے، کسی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ آنکھ اس کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتی، وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، وہ ذہنوں سے ماورا ہے۔ کوئی سوچے کہ اللہ کیسا ہے، اللہ پاک کے متعلق سوچنا شروع کر دے، جو ذہن میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہے، اور جو اللہ ہے وہ ہمارے ذہنوں سے ماورا ہے، ہماری سوچوں سے ماورا ہے۔ وہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، نہ ذات میں کوئی اس کا مثل ہے، نہ صفات میں کوئی اس کی مثل ہے۔ اس جیسا دوسرا کائنات کے اندر کوئی اور نہیں ہے۔ ماں باپ سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتوں سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، تمام کے تمام جو دنیاوی رشتے ہمارے ہیں وہ ان رشتوں سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد کی شان والا ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ ہی کوئی اس کے ساتھ اس کا معاون ہے، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کائنات میں کسی کی ضرورت اور حاجت ہے۔ علام الغیوب ہے، جو آج سے کروڑوں سال پہلے ہو چکا اللہ پاک جانتا ہے، جو آج سے کروڑوں سال بعد ہونے والا ہے اللہ پاک جانتا ہے۔ اگر آج سے کروڑوں سال بعد کہیں ہوا چلے گی اور ہوا کے دوش پر کوئی ریت کا ایک قطرہ اڑے گا، میرا اللہ آج اسے ملاحظہ فرما رہا ہے۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی یہ شان ہے۔ ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر سنیے اللہ کی شان بھی اور سبحان اللہ بولتے چلے جائیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ہماری یہ دوستوں محتاجی ہے، جو گزر گیا ہم نے کہا وہ ماضی تھا، جو ہونے ہو رہا ہے ہم نے کہا یہ حال ہے، اور جو ہونے والا ہے ہم نے کہا وہ مستقبل ہے۔ اللہ پاک اس ماضی اور مستقبل سے پاک ہے۔ جو ہو چکا آج اللہ پاک دیکھ رہا ہے، جو ہونے والا ہے اللہ پاک حال کی طرح سب کچھ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ اس کا علم لامحدود ہے،
اس کی طاقت لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہے۔ جس حوالے سے ذات باری تعالیٰ کا ذکر کیا جائے لامحدود ہے، نہ کوئی حد ہے نہ کوئی کنارہ ہے۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، خالق کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے۔ پوری کائنات کو رزق دینے والا کون؟ بولیے، اونچا بولیے، کون؟ اللہ ہے۔ ساری کائنات کو رزق دینے والا اللہ ہے۔ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ سانسیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک اور تمام ستارے سیارے اور جو سمندر کی مخلوق ہے، جتنی ہوائیں، جتنا نظام چل رہا ہے، اگر کہیں پتا بھی ہل رہا ہے اس کے حکم سے ہلتا ہے اور میرا اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر میرے دل کی یہ دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں، میرا اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ میری سانسیں چل رہی ہیں، اس کی وجہ سے چل رہی ہیں، وہ چلا رہا ہے، اور میری ایک سانس سے بھی اللہ پاک بے خبر نہیں ہے۔ پوری کائنات کے اندر اس وقت جہاں پر اربوں کھربوں لوگ جو کر رہے ہیں، چرند پرند جو کر رہے ہیں، پانی کے قطرے کہاں کہاں کیا کیا کر رہے ہیں، سمندر کہاں ہے، نہریں کہاں ہیں، ہوا کا جھونکا کہاں کہاں ہے، اور زمین کا ذرہ کہاں کہاں ہے، میرا اللہ کسی ایک ذرے سے بھی بے خبر غافل نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ توجہ کو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس پر ہمارا یقین کامل ہے، اور ہم کتنے خوش بخت ہیں سامعین محترم، ہم نے اس اللہ جل شانہ کو مانا ہے جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی لکڑ کی پرستش کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی سمندروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے۔ مسلمان، تم مدینے والے مصطفیٰ پہ بہت درود پڑھا کر، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ ہی ہیں جن کا صدقہ بغیر دیکھے تجھے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی ہے۔ اب میں اسی بات پہ بولتا چلا جاؤں تو بات بہت طول پکڑ جائے گی۔ نعرہ سنو چاہتے بات اگوتے چڑھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، ایک اور ذات باری تعالیٰ کے حوالے سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، اللہ پاک دیکھتا ہے، تمام کے تمام معاملات اس کے سامنے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ قیامت کے دن ہاتھ گواہی دیں گے، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے یہ کیا نیکی کر رہا ہے، یہ فرشتہ لکھ رہا ہے یہ کیا بدی کر رہا ہے، ہمارے گناہ لکھے جا رہے ہیں، ہماری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور قیامت کے میدان کے اندر ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تولے جائیں گے، سامنے رکھے جائیں گے۔ تو جب سب کچھ جانتا ہے تو یہ اہتمام کیوں ہے؟ یہ فقط اہتمام حجت کے لیے ہے کہ قیامت کے میدان میں بندہ بھول ہی نہ جائے کہ میں نے تو یہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، میں نے تو یہ خطا کی نہیں تھی۔ اہتمام حجت کے لیے قیامت کے میدان میں نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور بندے کو دیے جائیں گے کہ پڑھ کے سنایا جائے۔ یہ معاذ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ بھولنے والا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ پاک ان باتوں سے ماورا ہے، ان بھولنے سے، نسیان سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتمام حجت کے لیے کہ ہر بندہ اپنا نام اعمال خود پڑھے گا، اپنے اوپر خود گواہی دے گا، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، آنکھ گواہی دے گی، تو یہ ہمارے لیے اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک کو ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ ایک اور گزارش کرتا چلا جاؤں سامعین محترم، ہم چونکہ اللہ پاک کا نام پاک بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم غلط استعمال کر جاتے ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کی ہم قسمیں اٹھاتے ہیں، اس قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ذرا توجہ کیجئے گا۔
موضوع اگو تے چلساں اگر چل سکا تھا پہلے اس حوالے نال میں دو چار گزارشاں پیش کر چھوڑا. اللہ کے نام کی جب قسم اٹھائی جاتی ہے ایک بندے کو کہا جاتا ہے کہ بھائی طلاق اٹھاؤ گے یا قسم اٹھاؤ گے, تو خوشی خوشی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھاؤں گا. اگر بندہ ہے ایماندار سچا ہے تو کہتا ہے جو بھی مجھ سے مانگو میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں, میں ہر طرح کا نیاں دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ میں سچا ہوں. جو جھوٹا ہے وہ کہتا ہے طلاق نہیں دوں گا, میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاؤں گا. اب قسم اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بندہ جو اس بات پر قسم اٹھا رہا ہے میں نے یہ کام کیا ہے یا میں نے یہ کام نہیں کیا, اللہ کی جب قسم اٹھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرا گواہ ہے, اللہ میرا گواہ ہے. اب ذرا اپنا ذہن رکھیے, اللہ پاک مثالوں سے پاک ہے, ذرا سمجھانے کے لیے میں ذہن دے رہا ہوں. آپ جھوٹے ہیں اور آپ نے ایک شریف آدمی کو ساتھ کھڑا کیا اور کہا کہ جناب میں واقعی سچ بول رہا ہوں, یہ بندہ میری گواہی دے گا, تو وہ بندہ آپ کو تھپڑ مارے گا, آپ کو ڈانٹے گا, جو کر سکے گا کرے گا کہ تم خود تو جھوٹے ہو, اپنے جھوٹ پر مجھے بھی جھوٹا کر رہے ہو. اب جو بندہ اپنے جھوٹ پر اللہ کو گواہ بناتا ہے, اللہ کی قسم اٹھاتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی توہین کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کر رہا. تو یہ قسم تو طلاق سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. دوستو قسم اٹھائے گا جھوٹی تو اللہ سے تعلق ٹوٹتا ہے, اور طلاق اٹھائے گا جھوٹی تو بیوی سے تعلق ختم ہوتا ہے, تو بیوی بچا لیتا ہے, خدا سے تعلق ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. یہ آج ہماری قوم کی حالت ہے. اس لیے میرے دوستو قرآن پہ ہاتھ رکھنا, اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانا اس کو مذاق مت سمجھو. خدا کے لیے عزت و آبرو جاتی ہے تو چلی جائے, اللہ کے نام کو آڑ مت بنایا کرو اپنے معاملات کے اندر, ورنہ بہت بڑا گناہ ہے جس کا خمیازہ بروز قیامت تمہیں بھگتنا پڑے گا کہ تم اپنی ذات کو بچانے کے لیے, اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے, اپنے جھوٹ پر تم نے اللہ کی ذات کو گواہ بنا لیا. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ پر بہتان ہے, معاذ اللہ, نعوذ باللہ, اللہ پاک معاف فرمائے. دوسرا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام نامی اس میں گرامی کے لیے ہم بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہم کہتے ہیں وہ اوپر بیٹھا ہے, نعوذ باللہ, یا ہم کہتے ہیں وہ اوپر والا ہے, نعوذ باللہ. یہ الفاظ علماء ذیشان نے عقائد کی کتابوں کے اندر کفریہ کلمات لکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اوپر والا کہنا یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے, نعوذ باللہ, اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کرنا. یا کوئی بندہ دور رہتا ہے, ہم کہتے ہیں تو تک خدا دے پچھاوڑو رانے, نعوذ باللہ, یہ کفریہ کلمہ ہے, نہیں بولنا چاہیے, نہیں بولنا چاہیے. اللہ کی ذات کے لیے تو خدا کے پچھاوڑو رہتا ہے یعنی پڑوس میں رہتا ہے, نعوذ باللہ. خدا کے لیے کوئی جگہ ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے, یہاں ہے, وہاں نہیں ہے, یہ دوستان گرامی یہ کفر ہے. لہذا یہ جملہ استعمال کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز و روا نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور گزارش کرنے جا رہا ہوں, یہ بھی بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا یہ عبادت ہے. دعا مانگیں, گڑ گڑائیں, جیسے مانگیں, جتنا مانگیں آپ مانگ سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا گلہ کرنا یہ قطعاً اسلام نہیں ہے, ایمان نہیں ہے. اللہ کی ذات کا گلہ کرنے والا بندہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے, وہ مومن نہیں رہتا. اس کے لیے تجدید ایمان یعنی دوبارہ کلمہ پڑھنا, اور صاحب نکاح ہے تو دوبارہ نکاح کرنا اور دوبارہ بیعت کرنا ضروری ہوتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نعوذ باللہ گلہ کرتا ہے, مثال کے طور پر اگر آپ کا بیٹا ہے, اللہ پاک لمبی عمریں عطا فرمائے, کسی کا بیٹا یا بیٹی فوت ہو گئی, اب بیویاں گھر میں چلاتی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے گلے کہ ایک ہمارا گھر ملا تھا تجھے, نعوذ باللہ, اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا. جو مصیبت دیتا ہے تو ہمارے گھر میں دیتا ہے, جو پریشانی ہے تو ہمارے گھر میں ہے, لوگوں نے اتنا نیندہ بھی ہے, سم بھوک مر دے پیا. اس طرح کے الفاظ اللہ کی ذات کے لیے مصیبت میں استعمال کرنا کفر ہے. بندہ اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے ہر حال میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا سبق دیا گیا ہے اور مسلمانوں کو صبر اور شکر کی تلقین کی گئی ہے. اس حوالے سے میں بات کرتا چلا جاؤں
تو بہت بات جو ہے وہ آگے نکل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بعض اوقات بندے اس طرح کا الفاظ استعمال کر دیتے ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ بنا یہ رہا تھا اور بنا یہ دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے کرنا کچھ اور تھا اور کرنا کچھ اور دیا۔ ایک مرد ہے، ایک لڑکا ہے، مرد ہے، اور اس کے اندر کچھ عادتیں ایسی ہیں کہ جناب والا وہ ان عادتوں سے عورت معلوم ہوتا ہے۔ دیکھنے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا عورت رہا تھا اور غلطی سے مرد بن گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ کی ذات کے لیے غلطی کا استعمال کرنا، بھولنے کا لفظ استعمال کرنا، معاذ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بہت سے کفریہ گانے بھی بنے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے گانے ہیں، مسلمانوں نے بھی گانے بنائے ہوئے ہیں جن کے اندر اللہ کا شکوہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہماری جگہ پہ ہوتا اور عشق کرتا تو تجھے پتہ چل جاتا جدائی کیا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ نے اس کو فرصت سے بنایا ہوگا۔ یہ فرصت کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اور اس کو اللہ ملے، اس کو خدا ملے جو خدا کو ڈھونڈ رہا ہے، مجھے تو بس اپنے یار کی ایک جھلک چاہیے۔ نعوذ باللہ۔ اور یہ فلاں کے بہانے اللہ بھی نہیں جانتا تو ہم کیسے جانے؟ تو یہ کفریہ گانے گائے جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان نسل سن رہے ہیں اور نسل کو پرواہ بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کفر بولنا، ایک ہوتا ہے کفر پہ راضی رہنا۔ کفر بولنا بھی کفر ہے اور کفر سن کر چپ رہنا یہ بھی کفر ہے۔ وہ بندہ بھی مومن نہیں رہتا۔ اب جو انڈین فلمیں ہیں وہ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ رام رام کرتے ہیں۔ ہم تو رام رام نہیں کر رہے، ہم تو مورتیوں کی پوجا نہیں کر رہے، وہ تو کر رہے ہیں اور ہم خوشی سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کفر پہ راضی ہیں، شرک پہ راضی ہیں۔ اب انڈین فلمیں دیکھنے والے نوجوانوں کا ایمان کہاں جائے گا؟ اگر میں ایمان کی پہلی بات لفظ اللہ پر ہی بات کرتا چلا جاؤں تو 2 گھنٹے گزر جائیں گے۔ میں نے اصلاح معاشرہ کی طرف آنا ہے، لہذا میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ پریشان تو نہ ہوتی دے بے اور بھائی یہ گل نہ کتھاؤں نہ کوئی دسیسنے نہ کوئی سنیسنے، کیوں جو جیڑا بندہ ہی باندھے نا سٹیج تے اور آدھا میں کوئی ایسی گل کرن جو جیبے چو نوٹ نکلون، کوئی اڑ کے جنہاں نا کبوتر اڑتے رہوں تے تقریر تھیندی راوے۔ انہاں چیزاں دا مقصد ہوندے خطیباں دا، میرا مقصد ہوندے کوئی یہ جی گل کرن کو دل دماغ کھلے، کوئی ایمان پکا تھیوے، کوئی اللہ تعالیٰ توبہ دی توفیق عطا فرماوے۔ اس واسطے اگر بور تھی دے پائے تاں وی گلاں سننیاں بوزنے، جو خوش بیٹھے ہو تاں وی گلاں سننیاں بوزنے۔ اے وقت پتہ نہیں کوئی سناوے نہ سناوے، آج سن بھی گنو، سمجھ بھی گنو، یاد بھی کرو، عمل بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماوے۔ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو جا، آکھو جا اونچی آواز نال سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو دوستان گرامی، یہ جو انڈین فلمیں دیکھ رہے ہیں، انڈین گانے سن رہے ہیں، ہمارے اپنے پاکستان میں جتنے گویے ہیں کوئی نہ کوئی کفریہ گانا گا چکے ہیں۔ ان کی نماز جنازہ کون پڑھے، ان کے لیے فاتح خانیہ کون کرے؟ جس کا خاتمہ ہی کفر پہ ہوا ہے، جس کی ایمان ثابت ہی نہیں ہے کہ اس نے اس کفر کے بعد توبہ کی ہے، تو کفر بولنا یہ بھی کفر ہے، اور کفر سن کر خاموش رہنا، اس پہ راضی رہنا، خوش رہنا، دیکھتے رہنا، مزے لینا، یہ بھی کفر ہے۔ لہذا اپنا ایمان بچاؤ میرے دوستو۔ سب سے بڑی دولت ہمارے پاس ایمان ہے، اور ایمان میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا ہے، اس کی صفات کو ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین نہیں کرنی، اس کے شان الفاظ استعمال کرنے ہیں۔ ایک اور گزارش بھی سن لیجیے، اللہ جو لفظ ہے نا، اللہ آخر میں ہا ہے، کیا ہے؟ اصل میں لفظ ہے اللہ ہو۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ ہو لفظ ہے۔ اب جب اس کو ساکت کر کے پڑھتے ہیں، ہا کو ساکن پڑھتے ہیں تو بنتا ہے اللہ۔ کیا بنتا ہے؟ اللہ۔ آخر میں جو ہا ہے نا وہ یہاں سے نکلنی چاہیے، اللہ اللہ، ہاں آخری یہاں سے نکلنی چاہیے۔ اگر اللہ کے ساتھ ہاں ہماری نہیں نکل رہی تو ہم اللہ کا تلفظ ہی غلط بول رہے ہیں، اور یہ ہمارا بولنا بھی گناہ بن جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ جل شانہ کا نام جب بھی لیا کریں، ساتھ خوبصورت سے اس کی شان کے لائق جملے بولا کریں، اور نہیں بول سکتے آپ جل شانہ نہیں بول سکتے، آپ جل مجدہ الکریم نہیں بول سکتے، آپ جل جلالہ
जलालहू नहीं बोल सकते तो आप अल्लाह ताला तो बोल सकते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल तो बोल सकते हैं। कम अज़ कम अल्लाह के साथ ताला या अज़्ज़ व जल का लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल किया करें, ये उसके शायाने शान है। अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। हौला लफ्ज़ ज़ाते बारी ताला के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक और गुजारिश भी सुन ले, अमूमन लतीफ़े मजहबी तौर पे लतीफ़े सुनाए जाते हैं और मजहबी लतीफ़ों के अंदर जो है अल्लाह पाक का नाम या कुरान की आयात को मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, वो बंदा मुसलमान नहीं रहता। जन्नत दोज़ख के मुताल्लिक़ लतीफ़े बने हुए हैं और मुख्तलिफ गलत किस्म के लतीफ़े बने हुए हैं। जब जन्नत दोज़ख का मजाक उड़ाया जाए बंदा मुसलमान नहीं रहता। तो जो कुरान की आयात के अब कुछ अल्फाज चूँकि अरबी है और हमारा उर्दू सराइकी है, हमारी सराइकी और उर्दू अरबी में फ़र्क है। अब अरबी का कोई लफ्ज़ ऐसा होता है कि जो उर्दू में या हमारी सराइकी में मजाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या उस लफ्ज़ को माना अच्छा नहीं समझा जाता, अरबी में उसका माना और होता है। अब अरबी में कुरान में वो लफ्ज़ है और कुरान की उस आयत को पढ़ने के बाद हम उसको अपने गलत माने में इस्तेमाल कर रहे हैं और मजाक कर रहे हैं, ये तो बंदा काफिर हो जाता है, मुसलमान रहता ही नहीं है। ये सूरत हाल है। बहरहाल हर हवाले से, मजहबी हवाले से मजाक, लतीफ़ा और ज़ाते बारी ताला के मुतल्लिक़ कोई हौला लफ्ज़ इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ईमान के लिए दूसरी बात है अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाना। तमाम अंबिया किराम मासूम हैं। क्या है बोले? मासूम हैं। उनसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह जाने अनजाने में नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को मासूम पैदा फरमाया है और अंबिया किराम की तादाद 2 रिवायत हैं, अंबिया और रसूल 1,24,000 हैं या 2,24,000 हैं। भाई तवज्जो कीजिएगा, जो पुख्ता रिवायत है वो 1,24,000 की है। मुहतात उलमाए किराम फरमाते हैं कमो बेश 1,24,000 अंबिया किराम कमो बेश का लफ्ज़ साथ इस्तेमाल कर देते हैं। ये बड़ा मुहतात लफ्ज़ है और ये इस्तेमाल करना बहुत आला है, बहुत अच्छी सिफ्त है। दूसरी गुजारिश ये है कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम और रसूल उज़ाम, रसूलों की तादाद 313 है। जितने नबी हैं हर नबी रसूल नहीं है, लेकिन हर रसूल को अल्लाह ने रसूल भी बनाया है और नबी भी बनाया है। रसूलों की तादाद कितनी है? 313। उनमें उलुल अज़्म रसूल, बड़ी शान वाले 4 रसूल हैं। कितने रसूल हैं? 4 रसूल हैं। और उनमें सबसे आला शान अल्लाह पाक ने मेरे आका मौला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। हर नबी, हर रसूल पर अल्लाह ने जो फरीज़ा आयत किया था उन्होंने वो फ़र्ज़ अदा कर दिया। किसी नबी ने अल्लाह के अहकामात में से कुछ भी छुपाया नहीं है। मेरे आका करीम खत्मुल मुरसलीन हैं, खातमुन नबीयीन हैं। क़यामत तक हुजूर के बाद कोई और नबी आ सकता नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाएंगे तो आप पहले नबी हो गुजरे हैं, आप नए नबी नहीं होंगे और आकर मेरे आका करीम की नबूवत की तस्दीक फरमाएंगे। अगली गुजारिश ये है कि तमाम अंबिया किराम पर ईमान लाना ये ईमान का हिस्सा है। अगर कोई कहे कि मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नबी नहीं मानता, नऊज़ बिल्लाह, वो काफिर है। कोई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता, वो काफिर है। तमाम के तमाम अंबिया किराम पर ईमान लाना ये ईमान का हिस्सा है, लाजिम है, ज़रूरी है, ये हमारी ईमानियात में से है। लेकिन पैरवी हम किसकी करेंगे? हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हम पर फर्ज है और लाजिम है। किसी नबी की अदना गुस्ताखी या कोई हल्का लफ्ज़ इस्तेमाल करना कुफ्र है और वो बंदा अगर अनजाने में बोल गया तो तौबा करेगा, तजदीद ईमान करेगा, कलमा पढ़ेगा, नया निकाह कराएगा और दोबारा इस्लाम के दायरे में दाखिल होगा। और अगर जानबूझकर किया तो उसने कुफ्र किया, मुर्तद हो गया और उसकी सजा मौत है, वाजिबुल कत्ल है। बाकी अगर माफ़ी मांगता है,
اللہ جانے اور اس کا معاملہ جانے، دنیاوی طور پر اس کو سزائے موت دی جائے گی۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شان اور عزت اور مقام اور مرتبہ ہے۔ میرے آقا نبی پاک سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو صفات ہیں، آپ کے حوالے سے آپ جو کہ علماء کے بیانات سنتے رہتے ہیں، اس لیے میں اس حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ سامعین محترم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جتنے صحائف اور کتابیں نازل کی ہیں، تمام کتابوں پر ایمان لانا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان تمام کتابوں پر لائیں گے اور پیروی کس کی کریں گے؟ قرآن مقدس کی کریں گے۔ قرآن آخری کتاب ہے جو آخری نبی پر نازل ہوا، اور قیامت تک قرآن مقدس ہی کی تعلیمات کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ اللہ کی صفات میں سے کلام الہی ایک صفت ہے جو اللہ پاک نے میرے آقا نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر نازل فرمایا۔ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی فرض ہے اور ضروری ہے۔ لہذا قرآن کی کسی آیت کا مذاق اڑانا یا کسی آیت پر شک کرنا یا یہ کہنا کہ قرآن کو بدلا گیا یا قرآن کو کم کیا گیا، قرآن زیادہ تھا پھر تھوڑا ہو گیا، یا قرآن کو کسی نے چھپا لیا، یا قرآن کے اندر اور بھی کچھ تھا، یا قرآن میں سے کچھ نکالا گیا، یہ کفریات ہیں۔ وہ بندہ مسلمان نہیں رہتا جو ایسے الفاظ یا ایسا عقیدہ قرآن کے لیے رکھے کہ اس میں سے کچھ کم ہو گیا یا کچھ زیادہ ہو گیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ پاک فرماتا ہے نازل بھی ہم نے کیا ہے اور قیامت تک قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو عزت اور شان عطا فرمائی ہے۔ سامعین محترم، باتیں ایمانیات کے حوالے سے کرنے کی اور بھی ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسی موضوع پہ بیٹھا رہوں اور بات جو ہے وہ اگلی میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ 1 گھنٹے کے قریب میری گفتگو ہونے والی ہے۔ ذرا سبحان اللہ تو سانکو، میں استادہ دا موبائل بند کرنے ہوا، اس میں بند کرو جی، ہاں ہون بند تھی کہ ہونا لگ رہے سی چپ رہا سی، ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے گا۔ تو یہ ایمان ہے ہمارا، ایمان کا مضبوط ہونا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے اندر یہ شامل ہے سامعین محترم کہ تمام انبیاء کرام پر ایمان لائیں، ان کی صفات پر ایمان لائیں، آسمانی کتابوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں، اللہ کے ملائکہ پر۔ ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتے پاک ہیں، یہ نوری مخلوق ہیں، ان کے اندر گناہ کی طاقت نہیں ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہیں، درود پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، معمور من اللہ ہیں، اللہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے حکم کے بغیر فرشتے کچھ نہیں کرتے۔ جس فرشتے کی جو ڈیوٹی ہے وہ لگی ہوئی ہے، کچھ ہوائیں چلا رہے ہیں، کچھ بارشیں برسا رہے ہیں، کچھ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، کچھ رزق تقسیم کر رہے ہیں، کوئی عرش کو سنبھالے ہوئے ہیں، کوئی آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، کوئی زمین پر جو ہے مختلف قسم کے اللہ کے ذکر کی محفلوں میں آئے ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، ہوائیں چلانے میں اللہ پاک کو ان کی حاجت نہیں ہے، زمین آسمان اٹھانے میں اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے، رزق پہنچانے میں اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے۔ بس اللہ نے اپنے فضل سے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور وسیلہ بنایا ہوا ہے اللہ پاک نے فرشتوں کو۔ سب کام کرنے والا کون ہے؟ بولیے اللہ۔ اللہ نے فرشتوں کو وسیلہ بنا دیا ہے۔ تم رزق بانٹو گے، تم بارشیں برساؤ گے، تم بادلوں کو چلاؤ گے، تم ہواؤں کو چلاؤ گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تم یہ کرو گے، تو سب کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ فرشتوں کو اللہ نے جس طرح وسیلہ بنایا ہے اسی طرح اللہ پاک نے امتوں کے لیے نبیوں کو اور ولیوں کو بھی وسیلہ بنا دیا ہے۔ اللہ پاک کو ضرورت نہیں ہے فرشتوں کی، لیکن اللہ نے ان کو وسیلہ بنا دیا ہے۔ اسی طرح اللہ پاک سب کچھ کرتا ہے، کہیں نبی کا وسیلہ آ جاتا ہے، کہیں ولی کا وسیلہ آ جاتا ہے۔ یہ اللہ والے، یہ اولیاء کرام، یہ انبیاء کرام، یہ واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے۔ پھر میں اپنے موضوع سے نکل جاؤں گا، آئیے واپس آئیے۔ فرشتوں کے لیے کوئی ہلکا جملہ استعمال کرنا کفر ہے، کفر ہے۔ کسی عجیب شکل والے کو دیکھو اور کوئی کہے کہ اسرائیل آ رہا ہے، وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔
ہم اپنے دشمنوں کو کہتے ہیں کہ اسرائیل عرش کلس، اتنا اسرائیل لگتا پی ہے، نعوذ باللہ. اس طرح کی باتیں کرنا، یا فرشتوں کے لیے کہنا کہ فلاں جگہ پہ آنا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ آنا حضرت علی کے پاس تھا اور حضور کے پاس چلا گیا، نعوذ باللہ. اس طرح کے عقیدے رکھنا، فرشتوں کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کفر ہے. جس طرح انبیاء کرام کی تنقیص کفر ہے، اسی طرح فرشتوں کی تنقیص اور توہین بھی کفر ہے، اور ان پر ایمان لانا ایمان میں سے لازم اور ضروری ہے. تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھی بری تقدیر خالق کون ہے؟ بولیے اللہ ہے. من جانب اللہ ہے. اللہ پاک ہماری تمام کی تمام تقدیروں کا مالک ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس حوالے سے بات اتنی لمبی ہو جائے گی کہ فجر ہو جائے گی، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اگلی بات سنیے دوستان گرامی، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے. اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے. قیامت پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے. قیامت آنے والی ہے، ہمیں اٹھایا جائے گا، ہم سے حساب و کتاب لیا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، میزان لگایا جائے گا، اللہ کے حضور 50,000 سال کا ایک دن قائم کیا جائے گا. قیامت پر یقین رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جو قیامت پر یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. آئیے میں نے ایمان کی تھوڑی سی تشریح پیش کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے ایمان کیا ہے. ہم نے اللہ کی ذات کو ماننا ہے، صفات کو ماننا ہے، وحدہ لا شریک ماننا ہے، تمام انبیاء کرام رسولوں کی نبوت و رسالت پر یقین رکھنا ہے، آسمانی کتابوں پہ یقین رکھنا ہے، ملائکہ پر یقین رکھنا ہے، مرنے کے بعد بروز حشر اٹھنے پر یقین رکھنا ہے. یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، لازم اور ضروری ہے. پہلی دولت ہے ایمان. ایمان کا مضبوط ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں. اگر ایک بندہ دنیا میں بادشاہ ہے، بڑی توجہ دینا، بادشاہ ہے، نوکر چاکر ہیں، اس کے پاس ہزاروں مربے ہیں، دنیا کا بادشاہ ہے، اور وہ دنیا سے اس حال میں گیا کہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا ہے، اس نے اللہ کا انکار کیا ہے، کسی نبی کا انکار کیا ہے، قرآن کا انکار کیا ہے، کوئی اس نے کفر کیا ہے، اور دنیا سے بادشاہ بن کے چلا گیا. خدا کی قسم کنگال ہے وہ بندہ، کنگال ہے وہ، خالی ہاتھ گیا ہے، اس کے لیے بربادی ہے. ان الانسان لفی خسر کا مصداق بن کے گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے. اور ایمان ہے تو انسان کی نمازیں قبول ہوتی ہیں، ایمان ہو تو سجدے قبول ہوتے ہیں، ایمان ہو تو خیراتیں قبول ہوتی ہیں. ایمان کے بغیر کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی. ایمان کا مضبوط ہونا شرط ہے. تو جو بغیر ایمان کے بادشاہ تھا، دنیا سے چلا گیا، وہ کنگال ہو کے گیا ہے، نامراد ہو کے جلا ہے. ایک فقیر آدمی ہے، گدڑی میں رہنے والا ہے، اس کا گھر نہیں ہے، اس کا مکان نہیں ہے، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس کے کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس بندے کے بعد. دنیا سے گیا تو کلمہ پڑھ کے گیا، دنیا سے گیا تو ایمان لے کے گیا، دنیا سے گیا تو ایمان بچا کے گیا. خدا کی قسم ہزاروں بادشاہوں کے تاج اس کے قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائیں. وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے جو ایمان سلامت لے کے چلا گیا. میرے بھائیوں یاد رکھنا، مال یہی رہنے والا ہے، دولت یہی رہنے والی ہے، اولاد یہی رہنے والی ہے، جاگیریں یہی رہنے والی ہیں، ساتھ ایمان جاتا ہے. ایمان جاتا ہے. ایمان کو مت بیچو، ایمانوں کے سودے مت کرو، ایمان کے کھیل مت کھیلو، جھوٹی قسمیں مت اٹھاؤ. اللہ کی ذات کے لیے لفظ تول تول کے بولا کرو. انبیاء کرام علیہ السلام کا مقدس مقام ذہنوں میں رکھا کرو، عبادت میں دل لگایا کرو، ایمان کی حفاظت کے لیے تڑپا کرو، رویا کرو. پوری پوری رات اولیاء کرام روتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے آپ اتنے روتے کیوں ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے ایمان لے کر جاؤں گا یا ایمان دے کر جاؤں گا. لوگوں ایمان بہت بڑی دولت ہے، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو، ایمانوں کو مضبوط کرو. اور صحابہ کرام کا کردار دیکھو، آگ پہ لٹایا جاتا ہے کہ ایمان کا سودا کر دو تو جواب ملتا ہے آگ پہ جل جل کے مرنا گوارا ہے، ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں ہے. ذرا سبحان اللہ تو آنکھوں جاؤ.
सूलियों पे लटका दिया गया। ईमान दे दो, कहा सूलियों पे लटक जाएंगे, गर्दनों को कटवा दिया, टुकड़े हो गए। फरमाया ईमान का सौदा नहीं करेंगे। उनके हाथ काटे गए, उंगलियां काटी गई, पांव काटे गए, कीमा कर दिया गया और कहा गया ईमान दे दो। वो कहते थे काट दो, बोटी बोटी कर दो, खून का एक एक कतरा चूस लो, ईमान का सौदा नहीं करेंगे। ये ईमान है सहाबा किराम के सीनों में। उन्होंने बताया है पूरी कायनात बाद में है, ईमान वाली दौलत पहले है। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पे ईमान लूटा जा रहा है, कादियानी ईमानों से खेल रहे हैं, गुस्ताखे रसूल ईमानों से खेल रहे हैं। आजकल गानों के ज़रिए, फिल्मों के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए हर तरह से ईमानों पे डाके डाले जा रहे हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत पे एक ऐसा वक्त आएगा कि ईमान बचाना इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ के ऊपर अंगारा रखना मुश्किल हो जाता है। हाथ के ऊपर अंगारा रखना, फरमाया बंदा सुबह उठेगा तो मोमिन कहलाएगा, रात को सोने से पहले ईमान ज़ाया हो जाएगा, रात को सोएगा तो मोमिन सोएगा, सुबह होने से पहले ईमान ज़ाया कर बैठेगा। लोगों वही दौर आ चुका है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम क्या करें? फरमाया उस वक्त ईमान उसका बचेगा जो जंगलों में निकल जाएगा, जो सहराओं में निकल जाएगा, अपना ईमान बचाएगा। आज सोशल मीडिया ईमान बर्बाद कर रहा है, आज टेलीविज़न और केबलें और डिशें हमारा ईमान बर्बाद कर रही हैं, गंदी दोस्तियाँ ईमान बर्बाद कर रही हैं। कहीं कादियानी बैठे हैं, कहीं गुस्ताखाने सहाबा बैठे हैं, कहीं गुस्ताखाने अहले बैत बैठे हैं। नोचा जा रहा है ईमानों को। अपना ईमान बचाओ मेरे भाइयों, अपना ईमान बचाओ मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। सबसे ज्यादा अपने ईमान की हिफाजत किया करो। बार बार कलमे शरीफ का विर्द किया करो। रात सोने से पहले 3 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार, 101 बार, जितना हो सके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बार बार कलमा पढ़ा करो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बार बार दोहराया करो। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल याद कर लो और इनको बार बार तकरार किया करो ताकि ईमान बचता रहे, पलता रहे, फलता रहे, फूलता रहे और दुनिया से जाओ और कुछ हो ना हो, हमारे पास ईमान वाली दौलत तो सलामत हो। इसलिए ईमान वाली मौत मांगते हैं, ईमान वाली मौत मांगते हैं, ईमान वाली मौत मांगते हैं। दोस्तों, जब बंदे की मौत का वक्त आता है, उस वक्त बड़ा मुश्किल टाइम होता है। इंसान को प्यास लगी होती है और इंसान जो है कहता है मुझे सारे दरियाओं का पानी पिला दो। उस वक्त शैतान ठंडे पानी का प्याला हाथ में लेके आता है। वो कहता है तू कलमे का इनकार कर दे, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। बड़ा खवेला होता है। इस मुश्किल घड़ी के अंदर कई लोगों के ईमान बर्बाद हो जाते हैं। बड़ा मुश्किल वेला होता है, बड़ा मुश्किल। इमाम राजी कितनी बड़ी हस्ती थी, कितनी बड़ी हस्ती थी। आखिरी वक्त आया तो शैतान सर पे खड़ा हो गया। तूने अल्लाह को माना है? फरमाया अल्लाह को माना है। दलील दो। आपने दलील दी। वो भी फरिश्तों का उस्ताद था, उसने रद्द कर दिया। फिर दलील दी, उसने रद्द कर दिया। 300 दलीलें दी, 303 वो दलील को दलील से रद्द कर देता है। आप तज़ब्ज़ुब में पड़ गए, मौत सर पे खड़ी है और इमाम राजी का ईमान मुतज़लज़ल हो रहा था। तो आपके मुर्शिद कामिल ने दूर से बैठ कर कहा, और राजी क्यों नहीं कहता कि मैंने अपने रब को बगैर दलील के माना है। बगैर दलील के पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुर्शिद कामिल ने ईमान बचाया है। मुर्शिद कामिल का सर पर हाथ आया है तो ईमान बच पाया है। मकसद क्या है मेरे अर्ज करने का? मेरे भाइयों, खुदा के लिए अपने ईमानों की हिफाजत करो। ईमान से बड़ी दौलत नहीं है। और ईमान के चोर गली गली में फिरते हैं, ईमान के लुटेरे गली गली में फिरते हैं। आप कहते हैं बात सुनने में क्या हर्ज है? और भाई बात जो आप सुन रहे हो वो गुस्ताखियां कर रहा है, ईमान तो बर्बाद हो गया। ये मिर्जा जहनवी, क्या नाम है उसका? मिर्जा जहनवी, क्या नाम है? मिर्जा नहीं, मिर्जा जूनियर। हाँ, तुसा नौ से आन दे। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर नौ से आन दे। मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर, उस तरह जूनियर मिर्जा थे। वो वड्डा मिर्जा है ना कादियानी, ये जूनियर है, ठीक है ना।
وہ ہوں بظاہر مسلمان بنا ہوئے، وہ آدھا بھی میں جڑا ہے نا سیدھا سادہ مسلمان ہاں، وہ باغ کے گستاخیاں کریں دے صحابہ کرام دیاں انبیاء کرام دیاں، لوگ آدھے یار سنا تو صحیح آدھا کہ ہے، اور بھائی تیرے سن دا جو ایمان برباد تھی گیا وطریہ کیش ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ایسی بات مت سنو جس میں ایمان کو خطرہ ہو، اپنے ایمان بچاؤ۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان ہے۔ وعامل الصالحات، اور نیک اعمال۔ یہ نیک اعمال پہ میں آدھا گھنٹہ گفتگو کرتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایمان والی دولت پر میں نے چند لمحے بات کی ہے، اس کو سمجھیے، اس کو سنبھالیے، اپنا ایمان بچائیے، اپنا ایمان مضبوط کیجیے۔ دوسری دولت ہے نیک اعمال۔ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، صرف قرآن کو چوم کر پھر دوبارہ رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ نے ختنے کرا دیے، بس جی ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں ہے۔ صرف ختنے کافی نہیں ہے مسلمان ہونے کے لیے، یا پیدائش پر عقیقہ کر دیا گیا، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، کان میں اذان کہہ دی گئی، ہم مسلمان ہو گئے، ہمیں بسم اللہ پڑھا دی گئی قرآن پاک کی، ہم مسلمان ہیں۔ یہ چیزیں مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے میرے آقا کریم کی مکمل شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پوری توجہ کے ساتھ میری اس بات کو سننا، خدا دنا نے اگر ستے پیو تو بھی ذرا دماغ اپنے کھول کے باؤ، ہو سکتا ہے کہ دل ایک گل وڑ ونجے تے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے چاہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کے 3 دوست ہیں۔ ایک دوست انسان کا دنیا سے جاتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مرتے ہی۔ دوسرا دوست انسان کا قبرستان تک ساتھ جاتا ہے۔ تیسرا دوست انسان کا قبر کے اندر بھی چلا جاتا ہے ساتھ۔ آقا کریم نے وضاحت فرمائی، پہلا دوست جو مرتے ہی ساتھ جوڑتا ہے وہ انسان کا مال ہے۔ مال وہ دوست ہے جب آپ کے جسم سے روح نکلے گی، مال کے ساتھ آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ وہ مال جس کے لیے ہم سود کھاتے ہیں، وہ مال جس کے لیے رشوتیں لیتے ہیں، وہ مال جس کے لیے غریبوں اور بیواؤں کا حق مارتے ہیں، وہ مال جس کے لیے ملاوٹ کرتے ہیں، وہ دولت جس کے لیے ہم لوگوں کا حق مارتے ہیں، لوگوں کی زمینیں پلاٹوں جائیدادوں کو نہیں چھوڑتے، وہ مال جس کو بنانے کے لیے ہم شریعت کی ہر حد کو پامال کرتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا موت آئے گی، مال سے تیرا تعلق ختم ہو جائے گا۔ اب کیا فائدہ میرے دوستوں رشوتیں لے کر مال بنانے کا، ادھر روح نکلی ادھر تعلق ٹوٹ گیا۔ کیا فائدہ اتنے پلاٹ اور مکانے اور جائیداد 2 نمبریاں کر کے بنانے کا، ادھر تعلق روس نے توڑا ادھر تیرا مال سے تعلق ختم ہو گیا۔ کیا فائدہ لوگوں کا حق مارنے کا، لوگ قرضے لیتے ہیں لوگوں سے، ہیلے بہانے سے کھا جاتے ہیں، دبا جاتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اس کو بے وقوف بنایا، اور پاگل پھنس تو گیا ہے، قیامت میں تیرے اوپر بوجھ ہوگا۔ کیا فائدہ لوگوں کے قرضے کھانے کا، لوگوں کو فراڈ لگانے کا، لوگوں کے ساتھ 2 نمبریاں کرنے کا۔ ادھر موت آئے گی ادھر مال ختم، سارا مال، 1 روپیہ بھی قبر میں بیٹے نہیں رکھیں گے، 1 روپیہ وہ گرے گا اٹھا لیں گے، اس روپے کی وجہ سے اس کو عذاب نہ ہو جائے، دولت کی وجہ سے اللہ اس پہ ناراض نہ ہو جائے۔ 1 کفن کا ٹکڑا ہوگا اور اس کے لیے تو ساری زندگی مارا مارا پھرتا رہا، نہ حلال چھوڑا نہ حرام چھوڑا، پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسرا دوست تیرے احباب ہیں جو قبرستان تک جائیں گے، قبر کے اندر کوئی نہیں جائے گا۔ یہ رشتہ دار، یہ پیارے، یہ دوست، یہ ہمارے سارے جن کے بغیر ہمارا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ کوئی نمازی ہے یا نہیں ہے، ہمارا دوست ہے۔ دوست اچھے بنانے چاہیے جو نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، پارسا ہوں۔ بروں کی سنگت اور دوستی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ تمام دوست اچھے ہیں یا برے ہیں، قبرستان تک جائیں گے، قبر کے اندر دفنائیں گے، مٹیاں ڈالیں گے، واپس آ جائیں گے، کوئی قبر میں کام نہیں آئے گا۔ جس اولاد کے لیے دولت جوڑ کے رکھتا رہا، یہ مکان لے لوں میرے بیٹے کے کام آ جائے گا، یہ زمین لے لوں میری بیٹی کے کام آ جائے گی، یہ مکان بھی لے لوں یہ بڑے بیٹے کے کام آ جائے گا، وہ اولاد مٹی ڈال کر واپس آ جائے گی، کوئی تیرے ساتھ اندر جانے والا نہیں ہے۔ آقا یا رسول اللہ تیسرا دوست کون ہے؟ فرمایا جو قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ تیرے اعمال ہیں، اعمال، تیرے اعمال وہ دوست ہیں جو قبر میں تیرے ساتھ جائیں گے۔
دوستو ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں یہ ہمارے ساتھ قبر میں جانے والے ہیں. اگر ہم نیکی کر رہے ہیں نیکی قبر میں جانے والی ہے. اگر ہم برائی کر رہے ہیں ہماری برائیاں ہمارے ساتھ قبر میں جانے والی ہیں. ہم میں سے ہر شخص دیکھے ہم کیا تیاری کر رہے ہیں, ہم اپنی قبر کے لیے کیا کیا جوڑ رہے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں, اگر آپ درود پڑھتے ہیں, اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اگر آپ دھوکہ نہیں دیتے, آپ ماں باپ کی عزت کرتے ہیں, آپ سچ بولتے ہیں, آپ با اخلاق ہیں, آپ با کردار ہیں, آپ کسی کی عزت کو نشانہ نہیں بناتے, کسی کی بہو بیٹی اور بہن کو ٹائم پاس کا ذریعہ نہیں بناتے, اگر آپ غیرت مند ہیں, آپ کو مبارک ہو, آپ قبر کے لیے سونا جوڑ رہے ہو, آپ قبر کے لیے پھول جوڑ رہے ہو, آپ اپنی قبر کے لیے نور اور روشنیوں کا انتظام کر رہے ہو, آپ اپنی قبر کو جنت بنا رہے ہو. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے, اگر آپ روزہ نہیں رکھتے, اگر آپ قرآن نہیں پڑھتے, اگر آپ درود نہیں پڑھتے, کلمہ نہیں پڑھتے, استغفار نہیں پڑھتے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے, اگر شرابیں پی رہے ہیں, اگر جوا کھیل رہے ہیں, اگر فینسیاں چل رہی ہیں, اگر کرکٹ کے میچوں پر جوا بازیاں یا بازاروں میں سٹے بازیاں چل رہی ہیں, اگر غلط روش پہ چلے ہوئے ہیں, غلط کام کر رہے ہیں, فحاشی والے کام کر رہے ہیں, عریانی والے کام کر رہے ہیں, تو جان لو قبر کے لیے آگ بنا رہے ہو, قبر کے لیے کانٹے چن رہے ہو, قبر کے لیے عذاب خدا کا قہر و غضب تیار کر رہے ہو. یہ عمل ساتھ جانے والا ہے, ساتھ جانے والا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جن کا ایمان بھی اعلیٰ ہے, جن کا عمل بھی ستھرا ہے, وہ کامیاب ہیں, وہ خسارے والے نہیں ہیں. لوگوں اپنے اعمال کو سدھارو, خدا کے لیے اعمال کو سدھارو. ہم گئے قبرستان, ہم نے مٹیاں کھودی ہیں, ہم نے مردوں کو قبر کے اندر لٹایا ہے, ہم نے ان کے چہرے قبلہ رخ کیے ہیں, ہم نے ان کی کفن کی تڑیاں کھولی ہیں, ہم نے سلیٹیں رکھی ہیں, ہم نے گھڑے رکھے ہیں, ہم نے سوراخوں کو بند کیا ہے, ہم نے ان کے اوپر مٹیاں ڈالی ہیں, ہم نے مٹی کی ڈھیری بنائی ہے, اس کو ہم نے سجایا ہے, اوپر پھول ڈالے ہیں, ہم نے سر کی طرف فاتحہ اور الف لام میم سنا ہے, ہم نے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر سورہ بقرہ سنی ہے, ہم نے دعا مانگی ہے, ہم چلے آئے ہیں. ہمیں نہیں پتا قبر کے اوپر پردہ آ گیا, اس مٹی میں کیا ہو رہا ہے. ہمارا جو ساتھی ہمیں چھوڑ کے گیا ہے, ہمارا جو باپ الوداع ہوا ہے, ہماری جو بہن ہمیں چھوڑ کے چلی گئی ہے, ہمارا جو بیٹا گیا, پیارا گیا, رشتہ دار گیا, دوست گیا, اس کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے. میرے آقا کریم نے بتا دیا, فرمایا لوگوں قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. لوگوں قبر کو اتنا ہولا مت سمجھو, قبر کی پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے, قبر کی زندگی بہت سخت ہے. قبر میں 100 سال نہیں رہنا, قبر میں 200 سال نہیں رہنا. وہ قبر کی اندھیری کوٹھڑی جس کے اندر تاریکی ہے, اندھیرا ہے, وہ قبر کی کوٹھڑی جو بڑی تنگ ہے, بڑی تاریک ہے, اس کے اندر قیامت تک کے لیے رہنا ہے. کب آئے گی قیامت؟ 100 سال بعد, 200 سال بعد, 500 سال بعد, تب تک قبر میں پڑے رہیں گے. اگر کوئی کہے کہ جناب تمہیں ایک کمرے کے اندر بند کر دیتے ہیں اور اندھیرا کر دیتے ہیں اور ہفتے بعد تمہیں کھولیں گے, ہم گھٹن سے مر جائیں گے. لیکن وہ قبر ہے, نہ روشنی ہے, نہ پانی ہے, نہ ہوا ہے, نہ وہاں پہ دوستان گرامی کوئی دنیا کا اہتمام ہے. اس قبر کے اندر جانا ہوگا اور پھر وہاں پر قیامت تک کے لیے رہنا ہے. اتنا مشکل مرحلہ ہے, ہم نے اس کو مذاق بنا رکھا ہے. قبر میں جائیں گے تو دیکھا جائے گا, جائیں گے تو دیکھا جائے گا. کوئی سمجھانے والا سمجھائے, ہم نہ سمجھے, لیکن آؤ اللہ کے رسول نے بتا دیا, فرمایا لوگوں قبر جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. جاؤ گے یا تو وہاں تمہیں جنت کے باغ نظر آئیں گے یا جہنم کا گڑھا نظر آئے گا. میری بات کو ذہن میں بٹھانا, میں کچھ کہنے جا رہا ہوں, ذرا سنیے گا, توجہ سے سنیے گا دوستان گرامی, پورا غور, پورا توجہ دے کر سنیے گا. جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. ہم تو دفنانے گئے, قبر میں مٹی نظر آئی, ہم تو دفنانے گئے تو قبر میں پتھر نظر آئے. پتھریلی زمین ہے یا ریتلی زمین ہے یا مٹیلی زمین ہے, وہ آگ کیسے بن جاتی ہے, وہ گلزار کیسے بن جاتی ہے, باغ کیسے بن جاتی ہے. یہاں پر مفسرین و محدثین نے شرح فرماتے ہوئے فرمایا ہے, آگ جانے والا خود لے کر جاتا ہے, باغ جانے والا خود لے کر جاتا ہے. تو جو کمائی کر رہا ہے وہ آگ ہے, یا تو جو کمائی کر رہا ہے وہی تیرے لیے باغ ہے.
جس نے اچھے اعمال کیے وہ اپنی قبر میں باغ تیار کر رہا ہے، جس نے برے اعمال کیے وہ اپنی قبر کے لیے آگ تیار کر رہا ہے، آگ 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 تیار کر رہا ہے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ فلاں مقام پہ ایک تیرا لیے مکان کھڑا ہے، تجھے ہم 10 دن دیتے ہیں، اس مکان کو سجا لو، تو پھر تمہیں وہیں پہ شفٹ ہو جانا ہے، ہمیں 10 دن دیے جائیں یا 1 مہینہ دیا جائے کہ خرچہ تمہیں مہلت ہے، یہ تمہارے پاس تمام کی تمام چیزیں رکھی ہیں، جو مرضی آئے اٹھا کے لے جاؤ۔ دوستان گرامی، ہم کیا کریں گے؟ ہم پھول لے جائیں گے، ہم صوفے لے جائیں گے، ہم قالین لے جائیں گے، ہم روشنیاں لے جائیں گے، ہم وہاں پہ قندیلیں لے جائیں گے، ہم رنگ روغن کا سامان لے جائیں گے، ہم اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر لے کے جائیں گے، ہم اچھے سے اچھی چیز لے کے جائیں گے، کیونکہ ہم نے اس مکان میں بسیرا ڈالنا ہے، ہم نے وہاں رہنا ہے۔ کوئی کملا ہوگا جو کانٹے لے جائے، کوئی پاگل ہوگا جو گند کی ڈھیریاں اٹھا کے لے جائے، کوئی لیونا ہوگا جو وہاں آگ لگائے اور مکان کو کالا کر دے۔ ہم کہیں گے کملا ہو گیا، پاگل ہو گیا ہے، اپنے مکان کو برباد کر رہا ہے۔ اے گناہ کرنے والو، تم قبر میں آگ بھر رہے ہو، کانٹوں سے اپنی قبر کو بھر رہے ہو، خدا کی نافرمانیاں کرنے والوں، موت کو بھول جانے والوں، تم اپنی قبر میں آگ بھر رہے ہو۔ تم سے پاگل کوئی نہیں، تم سے زیادہ نالائق اور احمق کوئی نہیں ہے جو اپنی قبر کو آگ سے بھر رہا ہے اور جانتا ہے کل میں نے وہاں جانا ہے، میرا وہ ٹھکانہ ہے اور یہی اعمال میرے کام آنے ہیں۔ نماز پڑھنے والوں، تہجد میں رونے والوں، اللہ کے حضور گڑ گڑانے والوں، تمہیں مبارک ہو، تم اپنی قبر کے لیے گل و گلزار تیار کر رہے ہو، تم قبر کی تیاری کر رہے ہو۔ جب قبر میں جاؤ گے لوگ لوٹ کے آئیں گے، دفنا کے آئیں گے، تمہارے اعمال تمہارے لیے قبر میں اللہ کی طرف سے جنت اور گل و گلزار کا سامان پیدا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، میرے آقا کریم کا فرمان سن لو، میرے بھائیوں غور سے سن لو، جوانوں غور سے سن لو، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات کسی دل میں اتر جائے۔ سنو غور سے سنو، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے والا بندہ جب قبر میں پہنچتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، جواب نہیں دے پاتا، عذاب کے فرشتے آتے ہیں، قبر میں آگ بھر دی جاتی ہے، ادھر آگ، اوپر آگ، نیچے آگ، اللہ کا قہر و غضب مسلط ہو جاتا ہے، اس کی قبر یوں تنگ ہو جاتی ہے، ایسے آقا نے اپنی انگلیوں پاک کے اندر ملایا، جیسے فرمایا ایسے پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ ادھر یہ عذاب ہوتا ہے، اچانک ایک خوفناک شکل والا ایک بدبودار چہرہ اس کی قبر میں آتا ہے، وہ دیکھتا ہے، کہتا ہے ارے تیرا ستیہ ناس ہو، تو کیا بلا ہے، تیری تو شکل بھی بڑی خطرناک کھنونی ہے اور تیرے اندر سے بدبو آ رہی ہے، تو کیا بلا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیرا سنگی ہوں، دنیا میں تم نے مجھ سے پیار کیا تھا، آج میں تیرے ساتھ رہوں گا، تو نے مجھے نہیں چھوڑا دنیا میں، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ کہے گا تو کیا بلا ہے جو میرے گلے پڑ گئی ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں، تو دنیا میں مجھے سنبھالے رکھا، آج قبر میں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ تیری بے حیائیاں، وہ تیرے گندے کرتوت، وہ تیرے برے اعمال، وہ تیری خطائیں، وہ تیری لغزشیں، وہ راتوں کی نافرمانیاں، وہ دن کی چوریاں، سب ایک بھیانک شکل میں آ جائیں گی، اور بندہ کہے گا کاش میں نے تجھے دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے گناہ نہ کیا ہوتا، میں نے گندے اعمال کا سلسلہ، یہ عمل تو ساتھ جانے والے ہیں، یہ سنگی ہیں، قبر میں ساتھ جائیں گے۔ میرے آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر کے اندر ایک خوبصورت شکل والا آئے گا، سوال و جواب ہوں گے، سوال و جواب دے جائے گا، اس کی قبر میں اللہ پاک کے حکم سے نیچے باغ، اوپر باغ، دائیں باغ، ہر طرف سے اس کی قبر کو وسعتیں دی جائیں گی اور جنت کے نظاروں سے بھر دیا جائے گا۔ ذرا سبحان اللہ بولیے اور سید بادشاہ کا استقبال بھی کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ جکھن امام شریف، سید غلام عباس شاہ صاحب بخاری، سید غلام عباس شاہ صاحب بخاری، آستانہ عالیہ جکھن امام شریف۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
تشریف فرما ہو جائیں. پیر طریقت رہبر شریعت فخر سادات قبلہ سید غلام عباس شاہ صاحب بخاری دامت برکاتم العالیہ، اللہ پاک آپ کو صحت والی عمر دراز عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا فضل اور شکر اور قلبی مسرت ہو رہی ہے آپ کو بخیر و عافیت صحت کے ساتھ آپ کی زیارت کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل شفا یابی عطا فرمائے اور آپ کا سایہ عاطفت ہم پہ تادیر قائم اور دائم فرمائے. ذرا درود پاک پڑھیے، میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. دوستو، آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا تھا کہ عمل وہ دوست ہے جو قبر میں انسان کے، بولیے، قبر میں انسان کے ساتھ جائے گا. آگ انسان خود لے کے جاتا ہے برے اعمال کی وجہ سے، باغ انسان خود لے کے جاتا ہے اچھے اعمال کا صلہ ہے. قبر میں برے شخص کے لیے ایک بری صورت، بدبودار صورت آئے گی اور وہ کہے گا کیا بلا ہے، وہ کہے گا تیرا برا عمل ہوں، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. افسوس کرے گا برے اعمال کرنے پر کہ میں تجھے سنگی نہ بناتا، میں تجھے نہ اپناتا. اور نیک بندہ قبر میں جائے گا، سوال جواب ہوں گے، جواب دے گا، اس کی قبر کو جنت میں بدل دیا جائے گا. باغ بہار اور جنت کے نظارے اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے نور کی روشنیاں اس کی قبر میں بھر دی جائیں گی اور اچانک ایک خوبرو شکل سامنے آئے گی جس سے خوشبو آئے گی، خوبصورت چہرہ ہوگا، نورانی شخصیت ہوگی. اس کو دیکھے گا تو صاحب قبر فرحت محسوس کرے گا، قبر والا سکون محسوس کرے گا اور کہے گا اللہ تعالیٰ تجھے شاد رکھے، آباد رکھے. تو کون ہے جو میرے لیے تسکین کا سبب بنا ہے، اس تنہائی میں میرا حامی اور غم گسار بنا ہے؟ تو وہ کہے گا میں تیرا دوست ہوں، تو نے دنیا میں مجھے اپنایا، آج قبر میں میں تیرا ساتھ نبھاؤں گا. وہ کہے گا تو کون دوست ہے؟ وہ کہے گا میں تیرا نیک عمل ہوں، دنیا میں تو نے مجھے اپنایا، آج میں قبر میں تجھے اپناؤں گا. وہ بندہ اللہ کا شکر کرے گا کہ میں نے نمازیں پڑھی ہیں، میں نے تلاوتیں کی ہیں، میں نے اللہ اللہ کیا ہے، میں نے رب رسول کے ساتھ دل لگایا ہے. میرے دوستو، قبر جنت کا باغ ہے یا قبر جہنم کا گڑھا ہے؟ باغ ہم خود بنانے والے ہیں، جہنم ہم خود بنانے والے ہیں. نیک اعمال کریں گے، اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں کریں گے، بار بار توبہ اور استغفار کریں گے، تہجد سے دل لگائیں گے، نمازوں سے دل لگائیں گے، مسجدوں سے دل لگائیں گے، ماں باپ کا احترام کریں گے، شریعت کے مطابق قدم قدم اٹھائیں گے، تو یاد رکھو ہماری قبر جنت کا باغ ہو جائے گی. اور جس انداز میں ہم آج زندگی بسر کر رہے ہیں، خوف خدا، شرم نبی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نمازوں سے ہم غافل ہیں، تلاوتوں سے ہم غافل ہیں. آج ہمارے گھر میں موبائل کتنا استعمال ہوتا ہے، ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے بوڑھے موبائل فون اور ٹی وی کو کتنا وقت دیتے ہیں. اور قرآن پڑھا دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے بھی اٹھائے گا، بابا اٹھا تو بھی موبائل اٹھایا، ماں اٹھی تو بھی موبائل اٹھایا، بیوی اٹھی تو بھی موبائل اٹھایا، خاوند اٹھا تو بھی موبائل اٹھایا، بیٹا بیٹی موبائلوں سے کھیل رہے ہیں، کوئی ٹیلی ویژن کی طرف بوتھا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کسی کو پرواہ بھی نہیں ہے. قرآن پاک گھر کے اندر ٹھپے پڑے ہیں کہ ہم فجر میں تلاوت کر لیں، ہم رات میں تلاوت کر لیں. دوستان گرامی، یہ رویے جو ہمارے آج جا رہے ہیں کہ نہ ہمیں نبی پاک کی شریعت کی فکر ہے، نہ نیک اعمال کا چنتا ہے، نہ حلال و حرام کا فرق ہے. یہ آگ ہے، آگ ہے. ہم قبر کے لیے آگ تیار کر رہے ہیں. آئیے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی یہ مثال سنیے، شاید کہ ہمیں کوئی بات سمجھ میں آ جائے. اللہ اکبر و کبیرہ. تقریر نہیں ہو رہی، یہ میں ٹیوننگ کر رہا ہوں، ذہنوں کی ٹیوننگ کر رہا ہوں. سوچ، شعور اور فکر اور دل کی دنیا کے اندر میں کوئی بات ڈالنا چاہتا ہوں، اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا. ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ. کسی بادشاہ کا دور ہے، یہ مولانا روم کی ایک صفت ہے، آپ کوئی مثال دیتے ہیں، کہاوت دیتے ہیں، پھر اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور پھر بندوں کو سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک بندہ ہے، اس کو کہیں سے کوئی ہیرا مل گیا، اس نے ہیرے کو اٹھایا اور ہیرا اٹھا کر بازار میں چلا گیا اور کہتا ہے
کہ اس کی قیمت لگاؤ۔ اس نے جب ہیرا دیکھا جو ہیرے کی پہچان رکھنے والا تھا، اس نے کہا جناب والا اس کی قیمت میں ادا نہیں کر سکتا، یہ تو اگر بادشاہ اپنی پوری بادشاہی بھی دے دینا اس ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ اس نے ہیرا اٹھایا، بادشاہ کے محل میں چلا گیا اور بادشاہ کو جا کر کہا مجھے اس ہیرے کی قیمت چاہیے۔ جب وزیر مشیر آئے اور وہاں پر ماہر لوگوں نے دیکھا، کہا بادشاہ سلامت اگر آپ پوری بادشاہی بھی اس کو دے دینا ہیرے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی، لہذا یہ قیمت ہیرا آپ اس سے نہیں خرید سکتے۔ اس نے ایک چالاک وزیر کو کہا کہ کوئی ایسا کام کر دو کہ یہ ہیرا میرے ہاتھ آ جائے اور یہ بندہ اپنا ہیرا مجھ پر بیچ جائے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کے لیے انتظام کر دیتے ہیں۔ اس نے بندے کو بلایا اور بندے کو بلا کر کے کہا اے بندہ خدا، اس ہیرے کے بدلے ہم تمہیں ایک چائس دیتے ہیں، ہم تجھے آفر دیتے ہیں۔ وہ آفر یہ ہے کہ فلاں دن فجر کا ٹائم ہوتے ہی محل کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے، تو محل کے اندر داخل ہوگا، محل میں خزانے بھی ہیں، ہیرے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں، شاہی لباس بھی ہیں اور سب کچھ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک جتنا تو ڈھوئی لگا سکتا ہے، جتنا ڈھو سکتا ہے اٹھا سکتا ہے، اٹھا اٹھا کے لے جا، اٹھا اٹھا کے لے جا، اٹھا اٹھا کے لے جا۔ جب شام کا وقت ہوگا تو پھر محل کے دروازے بند ہو جائیں گے، جتنا محل سے باہر تو لے جائے گا نا وہ سب کچھ تیرا ہوگا اور اس کے بدلے ہیرا ہمیں دینا پڑے گا۔ اس نے کہا مجھے سودا منظور ہے۔ وہ دن آ گیا، اس دن کا انتظار تھا۔ دن آتے ہی اس کو کہا گیا جناب یہ دروازے کھلے ہیں، آؤ اس دروازے میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بندہ صبح سویرے دروازے میں داخل ہوا۔ اب بڑی توجہ دینا، صبح سویرے دروازے میں داخل ہوا۔ جب اندر داخل ہوتا ہے تو ہزاروں قسم کے شاہی لباس کھڑے ہوئے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی لباس تھا۔ اس نے ایک لباس پہنا، شیشے میں دیکھا مزہ نہیں آیا، دوسرا پہنا، شیشے میں دیکھا مزہ نہیں آیا۔ لباس پہنتے اتارتے ایک لباس اس کو پسند آ گیا، لیکن 2-3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس نے اس کے بعد اگلے کمرے کے اندر پاؤں رکھا۔ جب اگلے کمرے کے اندر گیا تو وہاں پہ طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، مرغن غذائیں رکھی ہوئی تھی، خوشبودار کھانے، شاہی کھانے رکھے ہوئے تھے جو اس نے خواب کے اندر بھی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حیران ہو گیا، کبھی ایک کی طرف بڑھتا ہے، ذائقہ لیتا ہے، چس لیتا ہے، دوسرے کی طرف جاتا ہے، ذائقہ لیتا ہے، چس لیتا ہے۔ اب پچھلی جو رات گزری تھی نا، نیند نہیں آئی تھی خوشی کے مارے کہ صبح محل میں جاؤں گا، یہ اٹھاؤں گا، یہ اٹھاؤں گا، یہ اٹھاؤں گا۔ اب رات کا بھی جاگا ہوا ہے، صبح پہلے اس نے کچھ گھنٹے برباد کیے لباس میں، پھر آ گیا کھانے پہ، کبھی یہاں سے چکھا، کبھی یہاں سے چکھا، 2-2.5 گھنٹے اس نے وہیں پر برباد کر دیے۔ اب جب پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو کہا چلو جناب ابھی وقت پڑا ہے اگلے کمرے میں جائیں۔ اگلے کمرے میں گیا تو خوبصورت سیج لگی ہوئی ہے، خوبصورت بیڈ لگا ہوا ہے اور وہاں پہ پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں اور کنیزیں کھڑی ہیں، ان کے ہاتھ میں پنکھے ہیں اور ساتھ ٹھنڈے پانی کے مٹکے پڑے ہوئے ہیں، خوشبودار ٹھنڈے مشروب پڑے ہوئے ہیں۔ وہاں گیا، کہتے ہیں کھانا کافی کھا لیا ہے، تھکن بھی ہو رہی ہے اور دل کے اندر سینے میں جلن بھی ہو رہی ہے، مشروب پیا، بیڈ پہ لیٹ گیا۔ انہوں نے پنکھے جلتے رہے، جلتے رہے، جلتے رہے۔ اب سویا، یوں سویا کہ کسی نے آ کے جگایا اور کہا جناب اٹھیے شام ہو گئی، نکلو یہاں سے۔ اس نے کہا بھائی میں نے تو اٹھایا بھی کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں اٹھایا، آپ کا ٹائم پورا ہو چکا ہے، آپ کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ اٹھانا چاہتا تو سونا اٹھا سکتا تھا، ہیرے اٹھا سکتا تھا، چاندی اٹھا سکتا تھا، اعلیٰ سے اعلیٰ دولتیں اٹھا کر تو بہت بڑا ڈھیر بنا سکتا تھا، لیکن تو نے کچھ ٹائم لباس میں برباد کیا، کچھ کھانے میں برباد کیا، تیسرا حصہ سونے میں برباد کیا۔ اب ٹائم ختم ہے، نکلو یہاں سے۔ انہوں نے ٹھڈے مار کے باہر نکال دیا۔ جب نکلا تو خالی ہاتھ تھا۔ مولانا روم فرماتے ہیں انسان وہ زندگی، وہ ہیرا، ہیرا تیری زندگی ہے، وہ تیری مہلت ہے جو صبح سے شام تک ہے، اور تجھے کہا گیا نمازیں لے لے، روزے لے لے، سجدے لے لے، تلاوتیں کر لے، اللہ کو یاد کر لے، رو لو، اللہ کی محبت میں رو لو، خدا کے خوف میں رو، عشق مصطفیٰ میں رو لو، محبت رسول کے سودے لے لو، اتباع نبوی کے سودے لے لو، خوف خدا کے سودے لے لو۔ ہم جب اس مہلت میں آئے، بازار میں آئے، دنیا کے محل میں آئے، ہم نے کچھ ٹائم کھانے میں برباد کیا، کچھ فیشن اور پہننے میں برباد کیا، جو بچا تھا ہم سونے میں برباد کر رہے ہیں۔ موت کا وقت آئے گا، موت مہلت ختم ہو جائے گی، زندگی کے دروازے بند ہو جائیں گے، ہم کہیں گے ہائے میں نمازیں نہ
پڑھ سکا، میں سجدے نہ کر سکا، میں اللہ کو یاد نہ کر سکا۔ لوگوں خدا کے لیے زندگی پڑی ہے، جو چند لمحے باقی ہیں توبہ کر لو، توبہ کر لو، اپنے مالک کو راضی کر لو۔ ہندو بھی مانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سکھ بھی مانتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہودی مانتا ہے، عیسائی مانتا ہے ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ یہ اٹھتے ہوئے جنازے پکار رہے ہیں، آج ہم جا رہے ہیں، کل تمہیں بھی جانا پڑے گا۔ یہ مسجدوں کے اعلان تمہیں پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، آج میں گیا کل تو بھی آنے والا ہے۔ یہ قبرستان میں دفن لوگ پکار پکار کے کہہ رہے ہیں، اے آنے والوں تم ہمارے ساتھ ملنے والے ہو، تم ہمارے ساتھ لیٹنے والے ہو، قبری جاؤ۔ کل جو پاپا ہمارے گھر میں ہوتا تھا آج قبرستان میں رہتا ہے، کل جو اماں گھر میں ہوتی تھی آج قبرستان میں پڑی ہے، وہ بہن، وہ بھائی، وہ چاچے، وہ مامے، وہ دادے پردادے سب چلے گئے، تم بھی چلے جاؤ گے۔ تیرا وہی ٹھکانہ ہے، وہی ٹھکانہ ہے، آخری ٹھکانہ وہی ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ بے عمل ہو کے مت مریے، بے مراد مت مریے، نامراد مت مریے، ایمان سنبھالیے، اعمال کے ساتھ تعلق جوڑیے۔ زندگی مختصر ہے، ان الانسان لفی خسر، برف کے بلاک کی طرف پگھلتے جا رہے ہو، ہر گھڑی موت کے قریب لے جا رہی ہے، ہر سانس موت کے قریب جا رہے ہو، ہر دن موت کے قریب جا رہے ہو، ہر رات ہماری زندگی کی ایک رات گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ خدا کے لیے لوگوں، خدا کے لیے کچھ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، سمجھ لو میری بات۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اللہ کے ولی کے پاس بندہ آیا ہے، بڑا گھبرایا ہوا ہے، کہتا ہے حضور والا میں نے خواب دیکھا ہے۔ ارے کیا خواب دیکھا ہے؟ کہتا ہے میں نے دیکھا، اللہ اللہ اللہ، میں نے دیکھا کہ میرے پیچھے شیر لگا ہے، میں شیر کے ڈر سے بھاگا بھاگا، میں نے ایک درخت دیکھا، درخت کے اوپر میں بڑی توجہ دینا، میں درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ جب درخت کے اوپر میں چڑھا تو میں نے دیکھا، اللہ، میں نے ایک کنواں دیکھا، کنویں کے اندر میں نے جب چھلانگ لگائی کہ شیر سے بچ جاؤں تو نیچے مجھے سانپ نظر آیا، میں رسا لٹکا ہوا تھا، میں نے رسے کو پکڑا، اوپر چڑھتا گیا، میں نے اوپر دیکھا تو اوپر مجھے دیکھ سفید اور کالا چوہا نظر آیا جو اس رسے کو کاٹتا جا رہا تھا۔ اب ادھر میرے شیر کھڑا تھا، نیچے میرے اژدہا پڑا تھا، اوپر سے ایک کالا اور ایک سفید چوہا میری رسی کو کاٹتا جا رہا تھا۔ قریب تھا کہ رسی کٹ جاتی اور میں اس گڑھے میں گر جاتا اور اس کا نوالا تر بن جاتا۔ اچانک کہیں سے اوپر سے شہد کے قطرے ٹپکنے لگے، جب شہد کا قطرہ ٹپکا 2-3 قطرے میرے منہ میں آئے تو پھر کیا ہوا، مجھے اتنا مزہ آیا، نہ مجھے شیر یاد رہا، نہ مجھے اژدہا یاد رہا، نہ مجھے وہ چوہے یاد رہے جو میری رسی کو کاٹتے جا رہے تھے، اور اسی میں سو گیا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ حضور والا مجھے اس کی تعبیر بتائیے، تو بزرگوں نے جواب دیا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ دوستان گرامی، جو بزرگ ہیں ان کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکلا ہوا ہے۔ بزرگوں نے جواب دیا کہ اے بندہ خدا، تیرے اس خواب کی تعبیر یہ ہے، جو شیر تیرے پیچھے لگا ہوا ہے وہ تیری موت ہے، تو بھاگنا چاہتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکے گا۔ جو اژدہا تجھے کنویں میں نظر آیا وہ تیری قبر ہے، جو منہ کھولے تیرا انتظار کر رہی ہے، تو بچنا چاہے گا لیکن بچ نہیں سکے گا۔ جو رسی تو نے سنبھالی ہوئی ہے وہ تیری زندگی ہے جو اپنے ساتھ اپنے جس پر تو قائم ہے، اور ایک سفید اور کالا چوہا وہ دن اور رات ہیں جو تیری زندگی کی ڈوری کو کاٹتے چلے جا رہے ہیں، اور اچانک تیری ڈوری کٹ جائے گی اور قبر کے گڑھے میں گر جائے گا۔ اور جو شہد ہے وہ دنیا کی محبت ہے، وہ دنیا کی لذتیں ہیں، وہ دنیا کی عیش ہے، وہ گناہ ہے، گناہ کہ جب تو نے شہد پیا تو اس کے بعد تجھے قبر بھی بھول گئی، اژدہا بھول گیا، تجھے رسی کٹتی ہوئی بھول گئی، تجھے موت بھول گئی۔ اسی طرح دنیا کی لذتوں میں تو کھو چکا ہے، تجھے نہ قبر یاد ہے، نہ موت یاد ہے، نہ دن رات تیری زندگی کے کام ہو رہے ہیں، تجھے زندگی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے لیکن تو سب کچھ بھولا ہوا ہے اور دنیا کی مستی میں مست ہے۔ ایک وقت آئے گا جب زندگی کی ڈور کٹ جائے گی اور تو قبر کے گڑھے میں
گر جائے گا اور اللہ کے قہر و غضب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ تیری موت آئے تو توبہ کر لے، ابھی وقت پڑا ہے۔ اس بندے پہ کپ کپی تاری تھی، آنکھوں میں آنسو جاری تھے، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہے اور اللہ کے ولیوں کی صفوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم بھی دنیا کی لذتوں میں کھوئے ہوئے ہیں، ہمیں موبائل فون نے برباد کیا ہے، ہمیں ٹیلی ویژن نے برباد کیا ہے، ہمیں دنیا کی گندی دوستیوں نے برباد کیا ہے، ہمیں دولت کی چاہت نے برباد کیا ہے۔ ہم دولت بنا رہے ہیں، ہم رتبے بنا رہے ہیں، ہم عہدے بنا رہے ہیں، ہم فیمس ہونا چاہتے ہیں، ہم مشہور ہونا چاہتے ہیں، ہم بڑے پن میں جانا چاہتے ہیں۔ نہ موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ زندگی یاد ہے، نہ قیامت یاد ہے، نہ حساب و کتاب کا دن یاد ہے۔ اچانک قبر کا موت کا بلاوا آئے گا، ٹائم پورا ہو جائے گا، ہم سب تڑپتے رہ جائیں گے، ہائے میں نے تو یہ بھی کرنا تھا، میں نے یہ بھی کرنا تھا۔ خدا کے لیے ایسی زندگی گزارو کہ موت کا وقت آئے تو ہم لبیک کہیں اور بولے مولا ہم تو کب سے تیار بیٹھے ہیں، نمازیں ہمارے پاس ہیں، تلاوتیں ہمارے پاس ہیں، ذکر ہمارے پاس ہے، درود و سلام ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پچھتاوا ہو، پچھتاوا ہو، پچھتاوا ہو اور تڑپتے اور چلاتے رہ جائیں۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ سامعین محترم، عرض کرنے کا مقصد اور مدعا یہی تھا کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ کتنی بغاوتیں کرے گا۔ ارے دولت کی وجہ سے موت ٹلتی تو یہ دولت مند قبروں میں نہ پڑے ہوتے، عہدوں کی وجہ سے موت ٹلتی تو یہ بڑے بادشاہ اور وزیر قبروں میں نہ پڑے ہوتے، حکیم اور ڈاکٹروں کی وجہ سے موت جلتی اور موت سے بچ جاتے تو یہ ڈاکٹر اور حکیم قبروں میں نہ۔ کوئی موت سے بچاوا نہیں ہے، موت سے کوئی فرار نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ موت سر پہ کھڑی ہے، ہم عیاشیوں میں پڑے ہیں، ہم گناہوں میں پڑے ہیں۔ کب بدلو گے اپنے آپ کو؟ کب توبہ کی چوکھٹ پہ آؤ گے؟ کب اپنے مالک کے ساتھ لو لگاؤ گے؟ ارے خدا کی بارگاہ میں جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ کام کب کرو گے؟ جب مدتیں ختم ہو جائیں گی، جب مہلتیں ختم ہو جائیں گی، جب سانسیں اٹک اٹک کے آنے لگ جائیں گی۔ یاد رکھو دوستو، جب بھی توبہ کا موقع ملے موقع کو ضائع مت کرو، شاید پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ شیطان ڈھیل دیتا ہے، کہتا ہے بعد میں توبہ کر لینا، جمعے کو توبہ کر لینا، شادی کے بعد توبہ کر لینا، پھر توبہ کر لینا۔ یہ شیطان انگلی پکڑ کے ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اسی طرح گناہ اس کے دل میں پنپتے رہیں۔ اور یاد رکھو، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل پہ ایک میلا نقطہ لگتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دل پہ 2 میلے نقطے لگ جاتے ہیں، حتیٰ کہ گناہ کرتے کرتے پورا دل میلا ہو جاتا ہے۔ پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، پھر قرآن کی بات اثر نہیں کرتی، پھر نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی۔ ہمارے دل کہیں کالے تو نہیں ہو چکے، ہمارے دل سیاہ تو نہیں ہو چکے؟ خدا کے لیے میرے بھائیوں سنبھالو اپنے آپ کو، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر چھوٹا بوٹا ہے، چھوٹا بوٹا ہے، اس کو اکھاڑو، پھینک دو، اگر درخت بن گیا تو پھر اس کو آرے سے کاٹو گے، پھر نکل آئے گا، پھر نکل آئے گا۔ اگر ابتدا میں توبہ کر لو گے تو سوکھا ہے، اگر شیطان نے اندر جڑیں مضبوط کرنی اور گناہ کا درخت لگ گیا پھر آرے سے کاٹو گے بھی تو بھی نہیں کاٹ پاؤ گے۔ میرے بھائیوں سنبھل جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آئے، اس سے پہلے کہ یہ سانسیں بند ہو جائیں، اس سے پہلے کہ میت کی چارپائی ہمارے لیے لے جائیں، کہ مسجد میں آئیں اور کہیں کہ جناب وہ جو مسجد میں کل تقریر سن رہا تھا اس کو نہلانا ہے، اس کی چارپائی دو۔ اس سے پہلے توبہ کیوں نہیں کر لیتے؟ اس سے پہلے کہ ہمارا اعلان ہو، ہماری میت اٹھے۔ اور جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ ایک دن جانا ہے نا، سب نے جانا ہے، تو پھر جانے کی تیاری کرو۔ اور یہ تیاری کا پہلا زینہ توبہ ہے۔ توبہ کی طرف آؤ، اس کے بعد ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ کی طرف ہم لوٹ کے نہ جائیں۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو پاگل بنایا، بڑھاپے نے پھر تجھ کو کیا کیا ستایا، موت تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ نہ دل دادے شیر گوئی رہے گا، نہ کروی دائے شہرہ جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر الہی رہے گا۔ جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور بھائی کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟
عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ بس عمل دا پہلا کام ہے آج تو بعد آندھی ہوئے، طوفان ہوئے، نہیں ہوئے، رات ہوئے، سردی ہوئے، گرمی ہوئے، دکھ ہوئے، سکھ ہوئے، جو کچھ بھی ہوئے، جتنے بیٹھے ہیں اللہ دی ذات نال وعدہ کریں دے پہ نماز قضا نہ کر سا۔ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ پکی بات، نماز پڑھیں گے، اللہ رسول کے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں نماز قضا نہیں کریں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد کے ادب آداب، جب ہم مسجد نماز پڑھنے آتے ہیں تو مسجد ہی میں آتے ہیں۔ مسجد کو مسجد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سجدہ کرنے کی جگہ ہے، مسجد کا حق ہے، مسجد کے آداب ہیں۔ یہ ایک نکاح کے متعلق پوچھا گیا تو یہ سنت ہے، مساجد میں نکاح پڑھانا یہ سنت ہے، ثواب ہے، لیکن اس کے اندر کوئی غیر شرعی حرکت شامل نہیں ہونی چاہیے۔ نکاح میں جتنے لوگ آئیں مسجد میں بیٹھیں، کوئی بندہ دنیا کی بات نہ کرے، کوئی بندہ دنیا کی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے مسجد کی ہتک ہو یا بے حرمتی ہو۔ مسجد میں نہ ہنسنا ہے، نہ مسجد میں دنیا کی بات کرنی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا 40 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ 40 سال کی نیکیاں، 40 سال ایک بندہ نماز پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، تہجدیں پڑھتا رہا اور مسجد میں آیا اور مسجد میں دنیا کی بات چھیڑ بیٹھا، دنیا سیاست دی گل کرن لگ گیا۔ سنا بھائی کیا حال ہے، کتنے آئی ہوا کہ میں فلانی جہاں تے گیا ہوں تے کیا نہ گیا، سنا بھائی نواز شریف کے لائی ود ہے، زرداری کے لائی ود ہے، او بھائی فلانے ایک کرے فلانے۔ یہ دنیا کی بات مسجد میں ایک بات جو کرتا ہے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی بات، دنیا کی جائز بات کرنا بھی مسجد میں اتنا بڑا گناہ ہے۔ پھر مسجد میں بیہودہ مذاق کرنا، گندی بات کرنا، میں کہتا ہوں اللہ اس پر قہر ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے۔ کو فرشتے یہی کہتے ہیں کہ تجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، چپ کر کے بیٹھ، اللہ کے گھر میں بیٹھ۔ فرشتے اس کو کہتے ہیں جو بار بار مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے اور پھر بیہودہ بات کرنا، گندی بات کرنا۔ توبہ استغفار، اللہ کا گھر ہے میرے بھائی، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے دربار ہے۔ حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے گھر میں وہ عبادت بہت کرتے تھے، ساری رات سجدے میں، ساری رات نفل میں۔ فرمایا بیٹھے بیٹھے میں تھکا نا تو میں نے ایسے ٹانگیں لمبی کر دی، اے جڑے بندہ تھک دے نا لتاں لمبیاں کریں دے نا، تو فرمایا مجھے غیب سے آواز آئی کہ بھائی عزیز بستامی بادشاہوں کے دربار میں ایسے بیٹھا جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد مرتے دم تک آپ نے ٹانگوں کو سیدھا کر کے نہیں سوئے، چاہے مسجد ہے چاہے گھر ہے، آپ نے ٹانگوں کو سیدھا نہیں کیا۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد میں پاؤں رکھو تو دھمک نہ آئے، آرام سے پاؤں رکھو۔ جماعت قائم کھڑی ہے نا، آپ پیچھے سے شامل ہو رہے ہیں تو بھاگ کے نہیں آؤ، آرام سے آؤ۔ اس کی دو وجہ ہے، ایک تم اللہ کی بارگاہ میں آ رہے ہو، بھاگنا اللہ کی شان کے لائق نہیں ہو، آرام سے چل کے آؤ، وقار سے آؤ۔ دوسرا، جب دھڑما کرتے آؤ گے تو نمازیوں کے کانوں میں پاؤں کی آواز جائے گی تو وہ توجہ کریں گے، پتہ نہیں کون آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، ملتا ہے نہیں ملتا، ان کی توجہ خراب ہوگی۔ یہاں آگے نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، پیچھے گپیں لگ رہی ہوتی ہیں، پیچھے لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، صف کھڑی ہے اور پیچھے آنے والا جو ہے وہ باتیں بنا رہا ہوتا ہے اور باتیں کر رہا ہوتا ہے، اس کو چنتا ہی نہیں ہے کہ میں ان کی نماز خراب کر رہا ہوں۔ زور سے پاؤں رکھنا منع ہے تاکہ توجہ خراب نہ ہو۔ اور جو باتیں کر رہا ہے پچھلی صف کے اندر کھڑے ہو کے، وہ کیا کر رہا ہے یار، اپنی نماز تو تیری ہے نہیں نا، بربادی ہے۔ مسجد میں آؤ اور نماز پڑھنے کے بعد دنیا کی باتیں چھیڑ دو یا مذاق کرنے لگ جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ گھر نماز پڑھ لو، مسجد میں نہیں آؤ، کیونکہ ثواب تھوڑا ملے گا، گناہ زیادہ سر پہ لے کے جائے گا، خدا کی ناراضگی لے کے جائے گا۔ کچھ لوگ تھے، اعتکاف ہوتا تھا، اعتکاف میاں والی میں، دعوت اسلامی کا، پرانی بات ہے یہ، 90-91 کی بات ہے۔ تو اس اعتکاف کے اندر 2-3 بندے ایسے تھے جو مسجد کی بے حرمتی کرتے تھے، بیٹھتے بھی ہر سال تھے، زبردستی بیٹھتے تھے، ان کو منع کرتے تھے وہ پھر بھی بیٹھتے تھے اور بے حرمتی کرتے تھے۔ میں نے ان کو لٹکتے دیکھا ہے، میں نے ان کو 10-10 روپے کی بھیک مانگتے دیکھا ہے، ہیروینی بن گئے۔
نشے پہ چڑھ گئے. ایک نے جوئے میں سب کو چھار دیا. ان کو دولت کا نشہ تھا نا, غرور تھا. پھر مسجد میں شرارتیں کرتے تھے, ہمیں کون منع کرے گا. تو ہم تو منع نہیں کر سکتے تھے. اللہ پاک کی جو غیبی لاٹھی ہے نا بے آواز, اس نے ان کو نشان عبرت بنا دیا. لٹ گئے, تباہ و برباد ہو. جوان تھے, آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے, مر کھپ گئے. تو دوستو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے, پکڑ خدا کی گرفت سے بچنا چاہیے. اللہ کے گھر کے ادب آداب کا خیال رکھنا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں جو ہنستا ہے اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. مسجد میں جتنا ہنسے گا قبر میں اتنا اندھیرا ہوگا. اتنی لونگی قبر, اتنی اندھیری قبر ہوتی جائے گی جو مسجد میں ہنستا چلا جائے گا. آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے. اس وقت صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا, تو حضور علیہ السلام کے صحابہ مسجد میں تھوڑے مسکرا رہے تھے. تو سرکار نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے اللہ کے گھر میں ہنسنا منع ہے؟ حضور ہمیں تو نہیں پتہ تھا. فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. عرض کیا حضور ہم کیا کریں؟ سرکار نے فرمایا توبہ کرو. حضور کیسی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا جتنا ہنسے ہو اتنا رو, تب اللہ معاف فرمائے گا. اللہ کا گھر ہے یار, ہم نے سینما گھر بنا لیا, ہم نے چوک بنا لی ہے, نعوذ باللہ مذاق بنا لیا اللہ کا گھر. آؤ بندے دے پترار تمیز نال باؤ, نماز پڑھو. یہ پتہ ہے تمہوں جیڑا بندہ نماز دی انتظار وچ بیٹھا ہے اس نو سلام ہی نہ کرو. علماء فرمانے نے اس نو سلام کیوں, جو ذکر وچ مشغول ہے, لہذا اس نو ڈسٹرب نہ کرو. تے جڑے بندے اڈو ایک بندہ سنتا پڑھدا پے تے ایڈو تساں ایتھے پیو دیاں گپاں لائی بیٹھے ہو. تساں خدا دے بندے کریندے کہ پے ہو؟ کوئی سمجھاؤن والا جڑا سمجھاوے تے بس اودی خیر کو نہیں. ڈنڈا وہ پچھو چاہ کے سا اے بڑا مولوی بنا ہے, فن خان آ گیا, سانو مسجد سمجھاؤن والا آ گیا. نہیں دوستو, خدا کے لیے لوگوں کی نمازیں خراب مت کرو. مسجد میں قرآن پڑھو تو بھی آہستہ آواز سے پڑھو تاکہ دوسرا نمازی ڈسٹرب نہ ہو. جب قرآن کا یہ حکم ہے, ہم اونچی اونچی باتیں کر رہے ہیں, کہانیاں بنا رہے ہیں اور قصے سنا رہے ہیں, کیا حال ہوگا ہمارے ساتھ؟ ہر مسجد میں یہی حال ہے, ہر مسجد میں یہی حال ہے. میں نے دور دور تک سفر کیے ہیں, یہی حال دیکھا ہے. امیہ والی میں ایک مسجد ہے ہمارے ساتھ, وہ ساری قوم یہ عمران خان علی قوم ہے, نیازیاں دے وچ ہی قوم اننا اے انہاں علی قوم ہے, عمران خان علی قوم. اتھے جڑا نا یہ تماشا ہن ورکے جڑا نا تے ہن ہی ڈاڑھے. او اللہ کی تے میں نو 15-16 سال تھی گئے اتھے جمعہ پڑھیں دا, 5-6 سارے دے سارے اللہ نو پیارے تھی گئے. ہوں پیچھے صفایا تھی گیا. ہوں جڑی اگلی نسل ہے نا وہ جمعے سن تقریراں سن جڑا تا انہاں نو کوئی نہ کوئی ادب آداب تمیز جڑا ہے نا آ گئے. تو مقصد گل دا اے ہے بھئی او ودکیاں نو انہاں نو کون سمجھاویا؟ جڑا سمجھاویا تا گلے آنے. آپ جو نسم ودکاں دا کام میں بالا نو سمجھاونا. میں بڑیاں مسجدیں دے اندر ڈٹھیں جڑا ہے نا تماشے, مسجدیں دے اندر نظام خراب کرن والے, مسجدیں دے اندر گفتگو کرن والے, مذاقاں کرن والے, کہہ کے مارن والے, چوکیاں مسجد دے اندر لاون والے, بیٹھکاں بناون والے مسجداں. لیکن انہاں میں ہکڑی برباد تھیندا وی ڈٹھا, انہیں برباد تھین کے اجڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے انہیں گرفت کیتی ہے کہ بس تباہی اور بربادی انہاں دا مقدر بن گئی. میرے دوستو اس واسطے اللہ دے گھر دا احترام کرو. نہیں تے کہہ کا لاؤن دی ضرورت ہے. کتھے بھی کیڑیاں مسیتاں دے بندے آئے بیٹھے ہو, جتھے بھی نماز پڑھ دے ہو تمیز نال پڑھو, ٹائم تے ونجو. اگر پہلے پہنچ گئے ہو تو درود شریف پڑھو, کلمہ پڑھو, استغفار پڑھو, اونچی آواز نال نہ پڑھو, دوجن ڈسٹرب نہ کرو. اس تو بعد جلے نماز پڑھ کے دیے, نماز تو بعد باونے تا تلاوت کرو, ذکر کرو, درود شریف پڑھو. اگر اس تو علاوہ اگر بیٹھے ہو تو گپ لیسو تا جڑی نماز پڑھی نے او لڑ ویسنے, او دا ثواب ضائع تھی ویسنے, تباہ تھی ویسنے. الٹا نیکیاں گھن کے نہ ویسو, گھر گناہ گھن کے ویسو. اپنے آپ نو سنبھالو, نیکیاں کرو تے نیکیاں پچاؤ, نیکیاں بچاؤ, نیکیاں نو سنبھالو ہی صحیح. اللہ دے گھر دا اہتمام اور احترام کرنا انتہائی ہر مسلمان واسطے لازم اور ضروری ہے. اور بھی اللہ دے گھر دے بہت سارے ادب آداب ہیں جنہیں آؤ تو سجا پیر داخل کرو, نکلو تو کھبا پیر داخل کرو. مسجد بہت جناب علی سخت پیر نہ رکھو دھمک نال. دھوتی ہے نا, دھوتی جے لے آنے رومال یا دھوتی اسا اگو سٹینے چا یا سائڈ تے سٹینے چا وت وضو تے وینے. اے علماء لکھا ہے انہیں سٹن دی اجازت کونی, انہیں زمین تے رکھو آرام نال.
اتنا کچھ حکم ہے مسجد واسطے. یہ دھوتی سٹو نہیں, اس نو آرام نال فرش تے رکھو جا. یہ سٹے سو تو مسجد دی بے ادبی تھی ویسی. وت ہور دساؤ اساں جڑے کام لائی ودے ہیں سارے نال تھی سی کہ اللہ دے گھر نو جو اپنے گناہاں تے گواہ بنے دے پیاں, اللہ دے گھر نو, اس اللہ دے گھر قیامت وچ گواہی دیونی ہے. اے سجدے کرے دا مولا اس نو بخش دے, قرآن پڑھ دا مولا اس نو بخش دے, اے نعتاں پڑھ دا مولا اس نو بخش دے. اے گھر اللہ دا سارے تے گواہی دے سی تے سانو بخش ویسی. تے جڑے اللہ دے گھر دیاں بے ادبیاں کرساں نعوذ باللہ اللہ پاک معافی دے وے, ایا سارے خلاف مولا اے میری بے حرمتی کریں دائی, تیرے گھر دی بے حرمتی کریں دائی. او دوستو اسے دی وجہ تو پکڑے جاوے جا, اللہ پاک امان عطا فرماوے. بڑسی کے اس واسطے اللہ تعالیٰ دے گھر دا احترام ہر مسلمان واسطے لازم اور ضروری ہے. اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ میرے جڑے چند الفاظ ہیں اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے. پتہ نہیں رولا کہ ہے اتھے میں جیلے ہی آنا, میں اس دفعہ میں گھنٹہ کرے ساں وقت 2 گھنٹہ تے وہیں پہنچ دیا. نماز اندر تسبیحات یا تکبیرات بلند آواز رکھن کے نماز امام دے پچھو جلے پڑھو تو پہلی گل اے ہے بھائی امام صاحب دے پچھو بھاویں نماز ہوے پیشیاں والی تے بھاویں فجر والی, بھاویں کفتاں والی, بھاویں نماشاں والی, بھاویں دیگر والی, جیڑی نماز بھی ہوے امام دے پچھو قرات نہیں کرنی. امام دے پچھو قرات سبحانک اللہم پڑھنے, اللہ اکبر آکھنے, سبحان ربی العظیم آکھنے, ربنا لک الحمد پڑھنے, التحیات پڑھنے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ آکھنے. لیکن نماز دے اندر الحمد شریف تے کل شریف تے سمیع اللہ لمن حمدہ اے نہیں پڑھنا. بھاویں جہری نماز ہوئے بھاویں سری نماز ہوئے, بھاویں اچھی آواز نال امام پڑھے فجر تے مغرب تے عشاء تے بھاویں جکی آواز نال امام پڑھے, تسا امام دے پچھو فاتحہ تے کل نن پڑھنے. دوجی گل اے ہے بھئی جلے امام دے پچھو کھلوتے ہو جب لگے کھلوتے ہو ہر حال دے وچے حکم اے ہے کہ اتنی آواز نال پڑھو کہ تھوڑے اپنے کنہ تک آواز ونجے, نال والے بندے تک آواز تھوڑی نہیں ونجنی چاہیے. بھاویں الحمد شریف لگا کھلو کے پڑھ دے پے ہو, بھاویں امام دے نال کھلے ہو تے سبحان ربی العظیم یا تحیات پڑھ دے پے ہو, آہستہ آواز نال پڑھو. اتنی آواز بلند نہ تھی وے کہ نال والے بندہ دے کنہ تئی آواز ونجے. ایک تا نماز وچ خرابی ہے کہ حکم ہے مٹھے پڑھن دا, تو اچا پڑھدا پیے, واجب دا ترک ہو رہے ہے. مٹھا پڑھنا واجب ہے تے جڑا اچا پڑھدا پیا جہر کریندا پیا تو واجب دا ترک کریندا پیا, تیری نماز ہی ضائع ہو گئی. اور دوجا نال والے بندے دی نماز بھی خراب تھیندی پئی ہے. او اپنی نماز وچ کھلوتے تو اپنی کھلوتے, ہن او کہ پڑھدا پیا تو کتھے ودا ہے, اس نال خرابی پیدا تھیندی ہے. اس واسطے آہستہ آواز نال پڑھو کہ اپنے کنہ تک آواز ونجے, نال والا بندہ ڈسٹرب نہ تھیوے. کوشش کرو کہ اساری وجہ تو کہ نمازی نو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پہلی گل یہ ہے بھئی نماز ایک تھوڑی عادت بناؤ, اپنی پکی عادت بناؤ کہ جیلے وضو تے ونجن لگنا ہے نا, وضو تو پہلے واش روم وینے ہاں یا وضو واسطے اسا تھلی تے بانے ہاں یا گھر وضو کرنے ہاں, موبائل کڈو سائلنٹ لاونا کوئی اوکھا کام نہیں. ایک بٹن ہے وہ دباونا پوندا ہے یا اتھاں تو سکرین تو انہیں کر کے بٹن دباونا پوندا ہے, سائلنٹ لگ ویندا ہے. یہ پکی عادت بناؤ چاہ کہ نماز تو پہلے اور وائبریشن ہی نہ لائی کرو بلکہ مکمل سائلنٹ لایا کرو. وائبریشن اتنی تیز ہوندی ہے کہ زوں 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 تھیندا پیا ہوندا ہے تے 5-4 بندے سن دے کھلے ہونے بھئی کہندا موبائل وگدا پیا ہے. موبائل نو یا بالکل آف کر دیو یا مکمل طور تے سائلنٹ تے لاؤ, وائبریشن ہی نہیں لے. اے ایک عادت بناونی چاہیے. دوجی اے عادت بناؤ کہ کوئی ٹون تواڈی گانے والی نہیں ہونی چاہیے. میں اب پتہ نہیں کیڑی جہاں تے ولے کتھائیں کلخانی آئی, کلخانی تے میں خطاب شروع کیتا ہے نہ استاد جی پڑھ دے پیان, ختم شریف پڑھ دے پیان قاری صاحب تے وچے گانا لگ گیا جناب سرائکی دا گانا لگا پیا آئی تے اون بندے نو بند کرن دی ڈا ہی نہ آوے, کہیں لیڈے ہاتھ مارے کہیں لیڈے ہاتھ مارے. تو مسجد دی بے حرمتی ہو رہی ہے, اُردو قرآن پڑھی دا پیا. گانے دیاں ٹونا ویسے بھی گناہ ہیں, وقت مسجد وچ کدائیں بھلے چکے وگ ونجے تا ہور اللہ دے گئے. اس سرکار فرمایا کہ مسجد دے وچ گانے بان جو سونے قیامت دیاں نشانیاں. کوئی سوچ سکدا ہے کہ مسجد وچ گانے گوی سن آئی دے دے نہ ہو پے. مسجد موبائل وگدا ہے گانے دی طرز ہوندی ہے, گانا لگا پیا ہوندا جناب علی. یہ قیامت قریب آن والی ہے, قیامت دی نشانیاں چوئے. تیجی گل یہ ہے بھئی اگر تھوڑا موبائل اتھے ہے تو موبائل وگ پی ہے غلطی نال تو بڑا آسان ہے, یہ بٹن نال لگا ہوندا سائیں دبینیا چ بس موبائل چپ تھی گیا. اتھے ہاتھ رکھ کے انہیں موبائل خاموش کرا سکتے ہو. اس جیبے چ اتھائیں ہاتھ رکھ کے موبائل نو بٹن دبا سکتے ہو, تھوڑی نماز خراب
9 سی ایک ہاتھ نو حرکت دیونی ہے اگر ایڈے ہے تا بھی خیر ہے اے ہاتھ تھائی رکھو چا اس ہاتھ نال موبائل نو چپ کراؤ چا جیبے دے وچے موبائل ہے سجے کھبے سینے تے موبائل ہے تو تھون اتنا ہاتھ ہلاؤن دی ایک ہاتھ ہلاؤن دی اجازت ہے تساں ہاتھ ہلاؤ لیکن ہاتھ سکون نال انہیں نہیں جو انہیں کریں دے کھلے ہو وہ اگلا آ کے نماز چھے نہیں بڑے سکون نال انہیں ہاتھ چاہو تے اتھے آ کے اپنا بٹن دباؤ چا خاموش کرا سکتے ہو ایزی تھوانو اجازت ہے اللہ تعالیٰ